بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واجمعین. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 242 کے اندر خدا بیان کر رہا ہے کہ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے تمام احکام صاف صاف واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید تم غور کرو، شاید کہ تم سمجھو. اس آیت کی روشنی میں ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے اور اسی آیت کی روشنی میں ہم اس سفر کے اختتام تک پہنچے ہیں اور اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں کہ جس کے اندر خدا نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے تمام احکام واضح طور پہ بیان کر رکھے ہیں اور یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری بنائی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اپنائیں. اگر ہمارے کانسیپٹس غلط ہیں، اگر ہمیں کہیں کنفیوژن ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان کانسیپٹس کریں، اپنی کنفیوژنس کو دور کریں تاکہ ہمارے تمام عبادات، ہمارے تمام احکامات، ہمارے تمام رابطے جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ریلیشن شپس، وہ سب صحیح، کم سے کم غلطیاں کریں اور ہم اپنے اعمالوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. آج کا سیشن ماشاءاللہ ہماری ورکشاپس، غسل، وضو، طہارت، نماز، روزہ، خمس و زکوٰۃ جو ہم تمام کر چکے ہیں. بہترین سفر ہم نے راضیہ باجی کے ساتھ اور ان کی چھوٹی بہن زکیہ نجفی کے ساتھ کچھ سفر ان کے طے کیا تھا، جو کہ بہترین سفر ہمارا گزرا ہے انشاءاللہ. اب آج اس سفر سے ریلیٹڈ ہمارے جتنے کویسچنز ہیں، جو کل کی سیشن ہوئی تھی، بہت ماشاءاللہ آپ لوگوں کے بہترین بہت سارے کویسچنز آئے ہیں. تقریباً 50 سے زیادہ میرے پاس اس وقت کویسچنز موجود ہیں اور ابھی بھی واٹس ایپ پہ مجھے کویسچنز مستقل آ رہے ہیں. ایک چیز بس میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وقت کی کمی کی وجہ سے اگر کسی وجہ سے کسی کا سوال رہ جائے تو مجھے بہت معافی ہے، اور کوشش کروں گی کہ راضیہ باجی کے ساتھ اگر ہم ایک اور ڈیٹ سیٹ کر پائے اور اگر ہمارے رہے تو ہم مزید اس کو لے کے آگے بڑھیں اور آپ کے تمام سوالوں کے جوابات شروع کریں. جی راضیہ باجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سوال پوچھیں گی؟ جی، تو ہم اپنے سوال سے شروع کرتے ہیں پہلے، جو کہ زیادہ تر ہمارے کیونکہ کل کی ہی ورکشاپ تھی اور خمس و زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس بے شمار سوالات آئے ہیں. سوال ایک یہ ہے کہ if someone is getting support from relatives, like financially supported by their relatives, so do we have to pay zakat and khums if the amount is left, and how much and on which items khums is necessary? جی، کل ہم نے جیسے بتایا کہ اگر ایک سال تک جو بھی، حتیٰ یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی مثلاً فقیر ہے، اس کو صدقہ ملتا ہے اور کبھی صدقہ اتنا زیادہ مل جاتا ہے کہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، مثال دے رہے ہیں، یا کہیں سے کوئی کسی کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، تو اگر زیادہ آ جاتا ہے ضرورت سے پورے سال گزرنے کے بعد تو، اور آپ مقروض بھی نہیں ہو، تو پھر آپ کو اس میں سے خمس نکالنا ہے. تھوڑا سا جو مال ہوگا اس کا جو ہے 1/5 آپ نکال دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ سوال بار بار آیا ہے کہ وہی خمس on جہیز jewelry in bank lockers which we do not wear on a basis. ہاں نہیں، معمولاً خمس نہیں ہے، صرف 2 شرط کے ساتھ خمس ہو سکتا ہے. ایک بالکل جیسے میں نے بتایا جو ایجڈ خواتین ہیں، بہت ہی اولڈ بزرگ خواتین جو ہیں، جن کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ان کو چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یا انویسٹ کریں یا کسی کو جیسے گفٹ میں دینا ہے دے دیں. وہ کچھ کرنا چاہیے، اس طرح رکھنا نہیں چاہیے.
نمبر 2 اگر آپ کے اسٹیٹس سے زیادہ ہو. یہ 2 کنڈیشنز اگر نہ ہو تو معمولاً گولڈ جو ہے وہ انسان کبھی کبھی ہی پہنتا ہے, تو وہ کبھی کبھی پہننا اگر اس پر صادق آتا ہے تو اٹس اوکے, یو نو دیر از نو خمس. پھر if a girl is and she is supporting her whole family, then still we have to take out homes. وہی بات پھر وہی آتی ہے نا کہ ہم جتنے بھی فقیر ہوں, ٹھیک ہے نا, بات فقیری امیری کی نہیں, بات یہ کہ ایک پیسہ یا ایک چیز, ایک آئٹم آپ کے پاس سال بھر پڑا رہا, نہ کہ آپ بھول گئی, نہیں, آپ کو ضرورت پیش نہیں آئی اس کو استعمال کرنے کی. تو اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پیسہ سٹل پڑا رہے, کوئی بھی آئٹم سٹل پڑا رہے. جیسے میرے پاس انسٹچ مثلاً کپڑے یا پرسز یا آئی ڈونٹ نو واچز, یو نو بہت سی چیزیں ہوتی, پرفیومز ایسی پڑے ہوئے, اور میں جو ہے وہ اس طرح بے فکر ہوتی جاؤ اور ہمیں جمع کرنے کی کلیکشن کی عادت ہو. اسلام اس کے اگینسٹ ہے, کیونکہ اسلام ہمیں چاہتا ہے, ہم سے پیار کرتا ہے, ہمیں آزاد کرنا چاہ رہا ہے, ہمیں لائٹ کرنا چاہ رہا ہے, ہمیں عروج بلندی دینا چاہ رہا ہے, ہمیں ہمارے وطن کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جمع کرنا, یہ جو ہیبٹس ہے, ہم لوگ انفارچونیٹلی میڈیا میں دیکھ لیتے تھے کبھی کبھی زمانے میں کہ جی کسی کو آئی ڈونٹ نو کی چینز جمع کرنے کا شوق ہے, کسی کو کوائنز جمع کرنے کا شوق ہے, کسی کو آئی ڈونٹ نو لوگ اپنے کاسمیٹک کا سامان ویسی بھی جمع کرنے کا جو شوق ہوتا ہے, جمع 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 رکھنے کی عادت اچھی نہیں ہے. سو کرنا کیا, اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ آپ کا دل اتنا مہربان ہو, آپ اتنے اچھے انسان بنو کہ آپ اپنی چیزوں کو دیکھو اور اس کو دیکھ کے کہو کہ تو کیوں اتنا میری ضرورت سے زیادہ کیوں یہاں پڑا ہوا ہے. یقیناً ضرورت مند ہے نا, تبھی تو ہم نے خمس کو جو دیکھے نا, آپ کا یہ کتنا, میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ کو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو جو ایکسٹرا ہے اس کا 1/5 تم اگر دے دو گی تو کیا ہو جائے گا, جہاں دنیا بھر میں جہاں کوئی اچھا کام ہو رہا ہوگا اس میں تمہارا حصہ چلا جائے گا. ہو سکتا ہے آپ نے صرف 100 روپیز دیے ہو, 1000 روپیز دیے ہو, وہاں پر کوئی مثلاً کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے, خمس کے پیسے میں سے آپ کا وہ 1000 چلا گیا, آپ نے جس وکیل کو بھی جا کے دے دیا, کس عالم کو بھی جا کے, یا آپ نے اجازت لے کے خود کہیں دے دیا, جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کتنی بڑی بات ہے, یعنی آپ کی 100 روپیز 50 جو بھی چھوٹی سی بھی چیز ہے. تو ایون میں نے نوٹ بکس زیادہ خرید کے رکھ لی ہے, میں نے پینس کا میرے پاس کلیکشن ہے, آئی ڈونٹ نو کچھ بھی ہے, پرفیومز ہے, جو بھی ہے, اگر وہ یوز نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اور آپ کو ضرورت نہ ہو, بے شک میں غریب ہوں, میں امیر نہیں ہوں بہت, لیکن میری بری عادت ہے کہ میں کبھی کوئی چیز سستی ملتی ہے خرید کے رکھ دیتی ہوں, ٹھیک ہے نا, جمع کرنے کی. دیکھیے تھوڑی سی یہ ہرس اور لالچ والی اس کی بو آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ ایک چیز لو اور ود ان ایئر اس کو استعمال نہ کرو. اس لیے جنہوں نے خون میری کو پڑھا ہوا ہے, جو جاپانیز لیڈی ہے جو ڈیکلیٹرنگ کو سکھاتی ہے, کلین کرنا سکھاتی ہے دنیا بھر میں, تو خون میری بھی یہی کہتی ہے. میں بڑا حیران ہوئی کہ وہ کہتی ہے, وہ پوری دنیا کو سکھاتی ہے کہ کیسے اپنے آپ کو بہت خوش, آرگنائز, کلین اور یوزفل چیزیں اپنے گھر میں رکھو تاکہ تم پرسکون رہو, ٹھیک ہے. تو اس میں وہ اس کا میتھڈ مجھے بڑا حیران ہوئی. اس نے کہا کہ آپ دیکھو یہ چیز میں نے 1 سال تک اگر استعمال نہیں کی تو آپ کو جتنا بھی شیطان وسوسہ کرے, میں شیطان کہہ رہی ہوں, اس نے شیطان نہیں کہا, لیکن اس نے کہا جتنا بھی آپ کے اوپر سے پریشر آئے, جیسے وہ کہتی ہے مثلاً کبھی اولاد جو ہے وہ سامان نکال دیتے کہ ماما وی آر ناٹ یوزنگ اٹ, یا تو ماما جو ہے وہ کہتی ہے نہیں رکھو, ایک دن کام آئے گا, رکھتے نہیں, ابھی وہ. تو وہ یہی مثال دے رہی تھی. اکثر بڑے رکھ رہے ہوتے, بچے دینا چاہتے, کیونکہ پھر ہم بھی بڑے ہو جائیں گے, ہماری عمر بھی بڑھے گی, ہم بھی رکھتے جائیں گے. تو وہ جو باتیں کری تھی مجھے بالکل سیرت معصومین یاد آ رہی تھی اور احکامات الہی. تو وہ اس کا معیار بھی, اس نے ایک تجربہ کیا ہے جیسا بھی ہے, اس کا 1 سال کا نمبر 1. نمبر 2, وہ چیزوں سے باتیں کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ مثلاً میرے پاس اکثر میرے یہ ہائی لائٹرز ہوتے ہیں, ہائی لائٹر تھینک یو سو مچ, میں نے تمہارے ساتھ 6 مہینے گزارے, اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تم ابھی تک کام کر رہے ہو, شکریہ, تم نے مجھے بہت اچھی سروس دی, اب مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں
کسی اور کو دے رہی ہو, خدا حافظ, وہ باتیں کرتی ہے. اور ہمارے معصومین بھی یہی کرتے, ہر شے کے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر چیز کا نام تھا, آپ کو پتہ ہے نا. اپنی بکری سے بھی آپ بات کرتے تھے, اپنے عصا سے بھی, اپنے عمامے سے بھی, ہر چیز سے. تو آئٹمس سے بھی اس کو بھی لائیولی سمجھنا, یا اس کو استعمال کرو, اکیلا نہ رکھو. اگر استعمال نہیں کرنا, بیچارے کو دے دو, وہ کسی کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا, پھر ہے کہ on whom both things are mandatory, یعنی زکوٰۃ and خمس, and whom are exempted. آواز آپ کی تھوڑی سی کٹی. زکوٰۃ اینڈ خمس بوتھ آر, کس پہ دینا واجب ہے, اور کون اس چیز سے ایگزیمپٹڈ ہے, کس پہ واجب نہیں ہے. اچھا, کس کو دینا واجب ہے, وہ ہم نے کل بات کر لی نا. کس کو, مطلب یہ کہ فار ایگزامپل وہ کون لوگ ہیں کہ جو کہ جن کو خمس نکالنا چاہیے, اور کن کو اوپر واجب نہیں ہے خمس نکالنا. اچھا, کل ہم نے بات شاید کر لی تھی کہ دیکھیے, ہر اس شخص پر خمس واجب نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے, سال بھر پڑا ہوا کچھ, یا کوئی انکم سیو نہیں کر پاتا, یا کوئی آئٹم نہیں رکھ پاتا. وہ کتنا خوش نصیب ہے, بہت خوش نصیب ہے. یہ میں بہت زیادہ سنتی آ رہی ہوں کہ ہمارے کچھ جاننے والوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر انہیں کوئی گفٹ دیتا ہے, مثلا کپڑا کوئی گفٹ دے, تو وہ لیتے ہیں لیکن ڈرتے ہوئے لیتے ہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے گفٹ دیا, میں اس کو فلانی کو گفٹ دے دیتا ہوں. یعنی جس طرح ہم لوگ بھاگتے نہیں ہیں ایک بوجھ سے, یعنی وہ کہتے ہیں یہ ایک بوجھ بن جائے گا کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے, تو اور اگر غیر ضروری ہو میں لے بھی لوں, رکھ لوں, اس کو پہنوں, تو پھر جیسے ایک ہوتا ہے حساب کتاب کا, ایک ڈر ہوتا ہے, تو اس لیے وہ فوراً وہ چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں. لہٰذا اگر دو چیزیں آپ کے پاس, کوئی بھی ایسی پراپرٹی, کوئی پیسہ, کوئی جیسے زیادہ آپ کے پاس کوئی کلیکشن ایسا نہیں پڑا ہوا جس کو آپ نے یوز نہ کیا ہو. بات یوز کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یوز کرنے کے بعد, اور وہ آپ کی یوز میں ہو تو پھر گناہ نہیں ہے. آپ اسراف کرنے والوں میں نہیں آتی, آپ لالچ کرنے والوں میں نہیں آتے ہو. اور آپ ایک چیز ہے, دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے, ہر کوئی جس کو جتنی ضرورت ہے وہ رکھے, تو جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ صحیح ڈسٹریبیوٹ ہوگا. لیکن اگر ہم یہ جمع کریں گے تو وہ ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہوگی. جیسے میں اکثر اپنے آپ کو مثال دیتی ہوں, مثلا تبرک آپ نے لیا ہے, مجلس ہو رہی ہے, آپ نے تبرک لیا, آپ نے مثلا 1000 مہمانوں کو بلایا, اور آپ نے 1000 جو ہے وہ شیرمال لے لیے یا بنز لے لیے, اور کچھ لوگوں نے ناانصافی کی 20 لے لیا ایک بندے نے, تو خود بخود جو ہے وہ 20 30 40 50 ایسے لوگ یا 100 ایسے لوگ رہ جائیں گے جن کو حصہ مسئلہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, یہ تقریباً ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ابھی جب سے یہ کووڈ-19 آیا ہے, لوگوں نے یہ ایک مثال, ایک درس لیا کہ دیکھیے رزق کی کمی نہیں تھی, کیسے ماشاءاللہ سخی دل والوں نے دیا, جب دیا راشن دیا کتنا نکل کر آیا, کتنا ہے, اگر بٹنے لگ جائے تو ختم ہی نہیں ہو رہا, ہے, لیکن وہ رکھا ہوا ہوتا ہے, یا صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی تھی, صحیح لوگ نہیں مل رہے ہوتے, یا جو بھی کچھ ہے پورا نظام ہمارا جو ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. تو جس کے پاس کوئی بھی چیز 1 سال تک ان یوز پڑی نہ رہے, اس پر خمس نہیں ہے. اور ایک غریب ترین شخص کو بھی خمس لگ سکتا ہے, ایک امیر ترین شخص کو ہو سکتا ہے کہ چیزوں میں خمس نہ لگے, وہ فٹ دیتا ہوں, ہاں انکم میں لگ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی, مجھے تو نہیں آ رہی. سوری معاف کیجیے گا. I come from an Ahle Tashri family. My husband comes from Ahle Sunnat family. He gives me monthly money for home expenses. I try and save some money out of it. I have to give khums on the saved money. Kindly let me know. ہاں, وہ husband, شوہر جو ہے وہ خمس نہیں نکالتے. ہاں, کوئی بات نہیں. اسلام میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پتہ کریں کوئی خمس نکالتا ہے نہیں نکالتا ہے, پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے. اسلام بہت پازیٹیولی آپ کو کہتا ہے, آپ جس گھر میں جاؤ ان کے ساتھ آپ رفت و آمد رکھ سکتے ہو. یہ نہیں آپ ڈاؤٹ کرتے نہیں رہو کہ اوہو یہ لوگ تو خمس نہیں نکالتے, ان کے گھر ہم آنا جانا رکھے نہ رکھے, یہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا, جب ہسبینڈ پیسہ دے
تو اس میں خواتین کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ ایک اوور آل ایک اجازت لے لے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ مال ہسبینڈ کا ہے تو ہسبینڈ سے پوچھ لے کہ دیکھیے آپ گھر کے خرچے کے لیے دیتے, لیکن جب کبھی تھوڑا بچ جاتا ہے, بعض چیزوں میں میں کفایت شعاری سے کام لیتی ہوں, ایک چیز اتنی مہنگی مل رہی ہوتی ہے, میں چاہتی ہوں اس کو گھر میں بنا لوں اور تھوڑا سا بچا لوں, اگر میں بچاتی ہوں تو آپ راضی ہے نا, ٹھیک ہے, میں بچا کے اس کو مثلا میں کچھ کرنا چاہتی ہوں, جو بھی آپ کی نیت ہے آپ بتا دیں کہ میں کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں یا جو بھی ہے, یہ ضروری ہے, یہ واجب ہے, کیونکہ شوہر کا مال ہمارے پاس امانت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, جب آپ سیونگ کرتی ہو, وہ سیونگز اگر 1 سال تک پڑھا رہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو یوٹیلائز نہ کرو تو اس سیونگ پر خمس ہے نا, واضح سی بات ہے, ٹھیک ہے, اس پر خمس ہے, بے شک آپ نے اس سے بہت ایک اچھا کام بھی کرنا ہو پھر بھی خمس ہے, ٹھیک ہے. خمس کتنا ہے ایسا تھوڑی آپ کا پورا لے جا رہے ہو, کیوں ڈرتے ہیں ہم لوگ, نہ ڈرے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہمارا سوال ہے کہ کین homes be taken out any month or any amount as per one's capability, or جی is it جی taken out on annual savings? What if there are no annual savings? وہی, اگر اینول سیونگز یا آپ نے کوئی ڈیٹ فکس نہ کی ہوئی ہے تو پھر آپ ہر آئٹم کا اسی دن اسی وقت بھی نکال سکتے ہیں, بالکل صحیح ہے, اینی ڈے اینی ٹائم یو کین ٹیک آؤٹ یور ہومس. ٹھیک ہے. پھر ہے کہ گفٹس جو 1 ایئر تک ان ٹچ رکھے رہیں, آپ ان پر زکوٰۃ یا خمس ہوگا؟ اس کا غالباً آپ نے کل جواب دے دیا تھا کہ اگر 1 سال تک ان ٹچ رکھے ہوئے ہیں تو ان پہ خمس دینا ہوگا. جی, آیت اللہ سستانی کے مطابق دینا ہے. جی جی ٹھیک ہے. پھر خمس کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے یہ بھی کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں, وہ چیزیں تھیں. جی جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کل کی ورک شاپ دیکھ لیں, سلائیڈس پہ بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو ان کے لیے ایزی ہوگا, ان کو پورا نہیں دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد ہے کہ سجدے کا گفٹڈ ہوں یا پرسنل ہوں, اگر 1 سال سے پاس ایک سال گزر جائے اور وہ استعمال میں نہ ہو تو کیا ان پہ بھی خمس دینا ہوتا ہے؟ جی جی بالکل دینا ہوتا ہے, کیونکہ سجدہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں تقریباً ڈیلی یوز میں آتی ہے, تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کا خمس نکال لیں یا آپ باری باری سجدگاہوں کو استعمال کر لیں, ٹھیک ہے. یعنی ہم آئندہ یہ ہونا چاہیے نا, دیکھیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھیں گے, ہر چیز کو نکالیں گے, یا اس کو استعمال کریں گے یا اس کو دے دیں گے یا اس کا خمس, یہ انسان رکھتا اسٹور نہیں کرتا جاتا. یہ کون, میری بھی یہی کہتی ہے, میں کبھی نہیں کسی سے کہتی کہ تم اور زیادہ اسٹوریج کے لیے شیلف بناؤ, یہاں رکھ دو وہاں رکھ دو, کہتی ہے نہیں, نکالو, سارا نکالو, اور جگہ بنانے کی کیا ضرورت ہے, یہ جو جگہ ہے یہ بہت زیادہ جگہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں تم نے رکھا کیا ہے یہ دیکھو, اضافی کیوں رکھا ہوا ہے, کیوں اپنے لیے وبال جان رکھا ہوا ہے, کیوں ہم خود اپنے آپ کو دلدل میں پھنساتے ہیں. یعنی ہم خود ہر ایک, دیکھیں جو بھی گھر, جس گھر میں ضرورت کا سامان ہو تو وہ گھر اچھا لگتا ہے, خود بخود دیکھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے, لیکن جو گھر ویسی کھچ کھچ بھرا ہوا وہ مزہ بھی نہیں آتا. ہم سب کو یہ ہیبٹ انشاءاللہ اپنے اندر لے کر آنی ہے. سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم امام علی علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے ام الائمہ کی طرح ہماری یہ جو عجیب سی اٹیچمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ وہ نہ ہو, اور ہم اپنے ہاتھوں کو, دلوں کو انشاءاللہ سخی بنا دیں اور فٹ 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 شیئر کرنے کی عادت کریں. اچھا, اسی طرح سے جیسے سامان جیسے آپ نے بہت سارے آئٹمس, کچھ بھی رینڈم آئٹمس آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں جو کہ 2-3 سال سے رکھے ہوئے آپ نے استعمال نہیں کیا, تو ان پہ تو خمس ہو گیا آپ پہ واجب. ایگزیکٹلی. وہ سامان ہی پورا سامان کسی کو دے دیا تو دینے کے باوجود بھی اس کا خمس بھی دینا لازم ہے, یا آپ نے وہ سامان دے دیا تو وہ کافی ہے؟ بڑا اچھا سوال, ویری نائس کوشچن. دیکھیے خمس ہر ایک کو تو نہیں دے رہے نا, ہر ایک خمس کا, جیسے نماز آپ کو کہ میں نے آج 10 مرتبہ سورہ حمد بھی پڑھ لیا اور 20 مرتبہ تسبیحات اربع بھی پڑھ لیا, نماز میں یہی تو ہوتا ہے, میں نے تو سب کچھ کر لیا. تو آپ کہو گے نہیں, نماز کی اپنی ایک شیپ اور اپنی ایک احکامات اور اپنا ایک طور طریقہ ہے. اسی طرح خمس اس کا اپنا ایک سسٹم ہے, ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جیسے ہم ٹیکس دے دیتے, مالیات دے دیتے, تو اب خمس دینے کی کیا ضرورت ہے, خمس بھی تو ایک ٹیکس ہے.
جبکہ ٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ مثلاً میں چاہتی ہوں میرے لیے گھر کے اندر تو میں نے بنا لیا, گھر کے باہر میرا روڈ جو ہے یا میرے لیے سیکیورٹی کا انتظام جو ہے وہ گورنمنٹ کر لے, تو وہ تو میرے اپنے مسائل کے لیے ہوتا ہے. ہومز از سم تھنگ ایلس, وی کانٹ کمپیئر اٹ ود ٹیکس اور ود ادر اسٹف, یا صدقہ یا انفاق جو آپ کریے. تو جو آپ نے وہ پورا مال کسی کو دے دیا تو وہ آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اس کا خمس دینا واجب ہے. مثلاً آپ کیا کر دیں, آپ کے فار ایگزامپل یہ $100 کا ہے, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو دے دیتی ہوں, اس میں سے $20 آپ جا کے وہ امام کی اجازت سے وکیل کو دے کر آئیں گے, اس میں سے $10 جو مثلاً آپ کسی سید فقیر کو خود سے بھی دے سکتی ہے, ٹھیک ہے, 20 نکالیں, باقی وہ چیز بے شک آپ دے دیں, آپ کو ثواب مل جائے گا. تو آپ نے چیزیں دے دی, دیٹس اوکے, دیٹس مور دین اوکے, بٹ خمس اپنی جگہ وہ کیونکہ قرآن میں آیا حکم الہی ہے, واجب ہے, تو اس کی رولنگز کا ہمیں احترام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر وہی جہیز اور بری کے لیے لوگوں کے سوالات ہیں کہ ڈریسز جس جہیز کے رکھے ہوتے ہیں اور بری کے لیے, یعنی کہ اگر دولہے والے اپنی ہونے والی بہو جب تک سلیکٹ نہیں کیا اس کے لیے چیزیں رکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے اگر سال گزر جائے تو ان پہ بھی خوف ہے, اور جولری کا بھی بتا دیں. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے بری کو عربک لینگویج میں جہیز ہی کہتے ہیں. کیونکہ امام علی علیہ السلام نے جو تیاری کی شادی کے لیے اس کو جہیز کہا, ٹھیک ہے, یعنی پیسہ مولا علی علیہ السلام کا تھا, مولا علی علیہ السلام کا زرہ بیچا گیا اور اس زرے سے جو چیزیں خریدی گئی اس کا نام کیا رکھا گیا, جہیز حضرت فاطمہ الزہرا السلام. جہیز ضروری نہیں ہے لڑکی کا پیسہ, وہ لڑکے کا پیسہ تھا. یہ ہمارا شاید ہندو پاک میں جہیز بری اینڈ لڑکی والے لڑکے والے ایسا کچھ ہے. اصل میں یہ ہے کہ بس دونوں نے محنت کرنی ہے, دونوں شادی کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ جہیز کا لغوی معنی ہے پریپریشن, جیسے تجہیز و تکفین کہتے ہیں. تجہیز میت یعنی میت کو تیار کیا جا رہا ہے, آمادہ کیا جا رہا ہے اس سفر کی طرف بھیجنے کے لیے. تو اسی سے جہیز یعنی آمادہ, تیاری ہے شادی کی. تو تیاری کے لیے لڑکے والے کچھ سامان جمع کر رہے ہیں یا لڑکی والے, دونوں میں اگر ان کی استطاعت اور اسٹیٹس کے مطابق ہے تو پھر خمس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر کفن خود خریدے کسی سے منگوائے خمس دینا ہوگا؟ جی ایک دفعہ دے دیں, ہاں کون سا مشکل ہے, جتنے کا بھی ہے اس کا آپ نے 1/5 نکال لیا, بہت ثواب ملے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے. سیونگ سرٹیفکیٹس اینڈ شیئرز کے پروفٹ پہ خمس ہے؟ جی, ہر اس پروفٹ پہ جو 1 سال پڑا رہے, اور خود جب آپ نے دیکھی ایک چیز لی اس کا خمس نکال لیا, پھر دوبارہ بالکل نہیں نکالنا. یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے ہمارے ذہن میں. تو خمس میں بار نہیں, خمس صرف ایک دفعہ نکلتا ہے ایک چیز پر, زندگی ٹھیک میں ہے, ایک دفعہ. ہاں ایک ہی دفعہ آپ نے اس چیز پہ جب نکال دیا دیٹس اٹ. اب وہ چیز پروفٹ دے رہی ہے, جیسے آپ کے پاس ایک انویسٹمنٹ کے لیے کچھ پیسہ تھا, آپ نے اس پہ خمس نکالا, اب اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے وہ صرف اس پروفٹ پہ خمس نکلے گا دوبارہ, پھر اس پہ دوبارہ نہیں نکلے گا. پھر اور پروفٹ آئے گا اور وہ پروفٹ بھی پڑا رہے گا 1 سال تک, تو صرف اس پروفٹ پہ جیسے 10% اور پروفٹ آیا تو صرف اسی 10% پہ اسی سال, ٹھیک ہے. تو پیچھے جو ہے وہ حساب کلیئر ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ گفٹ جو شادی میں آتے ہیں کہ ان پہ خمس ہوگا, تو اس پہ ہوگا وہ گفٹس والا, اس پر بھی رولنگ کہ 1 سال تک اگر وہ شادی کے بھی تحائف رکھے ہوئے ہیں تو خمس دینا ہوگا. پھر خمس کی رقم سے امام بارگاہ یا مسجد میں لگا سکتے ہیں سہم امام کے اماؤنٹ کے ساتھ؟ جی بالکل لگا سکتے ہیں. صرف شرط کل بھی بتائی تھی, وہ یہ ہے اجازت کیوں لینی ہوتی ہے ایک مجتہد کے وکیل یا عالم سے, اس لیے تاکہ وہ سینٹر جو ہے وہاں کے لوگ اور وہاں کے کام بالکل شرعی کام ہو رہے ہو, اچھا کام ہو رہا ہو, ٹھیک ہے.
تو اگر جیسے مثلا کوئی میرے پاس آتا ہے, میں اگر وکیل ہوں کسی مجتہد کی, تو میں دیکھوں گی مثلا فلانی جو ہے یہاں پر پریزیڈنٹ ہے اس آرگنائزیشن کی, اینڈ شی از ویری ماشاء اللہ پریکٹسنگ, یہاں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں, میں مطمئن ہوتی ہوں تو میں اجازت دے دوں گی, میں کہوں گی ہاں آپ یہاں پر کلاسز آپ کو لینی ہے, آپ پیسے لے لو, خمس کے استعمال کر لو, آپ مجلسیں کرنا چاہ رہی ہیں استعمال کر لو. بالکل ہر وہ اچھا کام جس میں انسانیت اور خاص طور پر مسلمانوں کی مدد ہوتی ہو, اس میں خمس استعمال ہوتا ہے, صرف تشخیص دینے کے لیے, تاکہ یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی غلط یوز کر رہا ہے. یہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ کسی عالم کے پروویژن اور اس کے نالج میں ہو. بالکل وہی کہ جیسے لوگ سرپرستی میں ہو. بالکل جیسے لوگ چندہ جمع کرتے ہیں مسجد امام بارگاہ کے لیے, تو کچھ لوگ جو ہیں اس کو ایک بزنس بنا لیا ہے, اور آپ کو نہیں پتا ہوتا اس کی ویریفائی آپ اگر نہیں کر پاتے کہ بھئی کسی دور شہر میں یا کہیں وہ بننے کے لیے وہ آئے ہیں تو وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو بالکل میرے خیال سے یہ ضروری ہے کہ آپ کے عالم کو معلوم ہو کہ آپ کہاں کے لیے کیا دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں, کوئی یہ نہ سوچے خمس علماء خود لے رہے, نہیں, ہرگز نہیں. اور پتہ ہے ایک چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کر لیں گے, ہم اپنے گاؤں میں دے دیتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں نا جیسے کراچی والے ہوتے ہیں سندھ میں دے دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم اپنے پنجاب میں دے رہے ہیں, ہم کیوں کسی عالم کو دیں, میں نے خود کر لیا. تو میں کہتی ہوں دیکھیں آپ چھوٹا کرتے جاتے ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ بغیر اجازت کے بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم سب کلیکٹیولی دیں گے تو ایک بہت بڑی اچھی چیز بن جائے گی. جیسے بعض اہل ماشاءاللہ ولایت والوں میں ہوتا ہے نا, ان کے اپنے مدرسہ, ان کے اپنے اسکول, ان کے اپنے ہاسپٹل ہوتے ہیں دنیا بھر میں. آپ جائیں جیسے خواجہ اثنا عشری لوگوں کا بھی ہم دیکھتے ہیں, اور دوسری قوموں کا بھی, کیونکہ وہ خمس دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آئی تھنک انشاءاللہ کہ 90% جو ہے وہ حجاز جو ہے وہ خمس دیتے ہیں, ان کے امیر سے امیر بھی, جبکہ بہت سے دوسرے شیاز میں جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو جتنا ویلدی ہوتا ہے وہ دین سے دور ہوتا ہے, اور ان کو اکثر خمس کا پتہ نہیں ہوتا. میں نے بہت تجربہ کیا ہے. لیکن یہ قوم کیونکہ خمس دیتی ہے تو اس لیے آپ دیکھیں اس قوم کے پاس کیا ہے, اتنے دیکھیں میت خانہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے. صحیح, ایرانی, افغانیز, آئی ڈونٹ نو, عراقی, سب ان کے پاس جاتے ہیں. ویسٹ میں دیکھو کسی کے پاس میت خانہ نہیں ہوگا, ان کے پاس میت خانہ ہوگا. مثلا ان کے پاس جو ویکلی اسلامک سینٹر ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, مدرسہ ہوتا ہے جو اسکول ٹائپ کا ہوتا ہے اسلامک سب بچوں کے لیے, وہ ہے زبردست بلڈنگ ہے اپنے مسائل حل کرنے. تو یہ اس کا یہ بھی فائدہ ہے. کوئی یہ نہ کہ نہیں ہم نے علماء کو نہیں دینا, چھوڑو, ہمیں پتہ ہے ہم خود سے اپنی مرضی سے کر لیں گے, ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. انڈیویجولی آپ اپنا کام کریں, لیکن یہ جو کلیکٹیولی بھی ہوتا ہے اس کے اپنے بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں. تو آپ سب مل کے کہہ سکتے ہیں, جیسا میں نے کل بھی بتایا, ہم لوگ اگر تھوڑی سی محنت کریں, فرینڈ سرکل جو ہے سب, جیسے آپ عزت جان ہے, آپ کا پورا ایک فرینڈ سرکل, آپ سب کہیں کہ اس سال مثلا جو ہم سب کا خمس نکلے گا, ہم مل کے ہمارے ایریا میں اس چیز کی ضرورت ہے, ہم یہ بناتے ہیں, دیکھیں کتنا اچھا ہو جائے گا. ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں, ہم اجازت لے لیں گے, اجازت لیں, آپ کا خمس کا پیسہ ہے, آپ اپنی مرضی سے بہترین اپنے ایریا کی مشکل کو حل کر رہی ہیں. یہ ہے خمس کا فائدہ. تو آپ مثلا 10 لاکھ روپے صرف نکال سکتی ہیں خمس. یہ دوسرا ایک بندہ ہے وہ 1 کروڑ نکال رہا ہے, دوسرا 1 کروڑ, تو یہ جمع ہوگا تو ایک مزے کی چیز بنے گی نا. ایک آپ کیا کرو گے, آپ 10 فیملی کو دے کے بس ختم. الگ الگ دینے میں وہ برکت نہیں ہے. مل کے آپ سب مل کے اگر کہو کہ ہم اپنے خمس سے اپنے ہی مشکلات کو حل کریں گے تو وہ بہترین ہو سکتا ہے. اور پاکستان میں خاص طور پر بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ مشکلات حل ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس یہ وزڈم نہیں ہے, تو ہم لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر دے دیتے ہیں اور اپنے مسائل خود حل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا رازیہ باجی, تھوڑا سا ہم فاسٹ چلیں گے کیونکہ ابھی ہم 17th کویسچن پہ آئے ہیں, and we have more than 50 questions. ماشاء اللہ. چیٹ پہ الگ ہیں. اچھا, زکوٰۃ کی رقم میں ہم صرف اپنے فقہ اثنا عشری کو دیں یا دوسرے فقہ یعنی سنی یا کرسچنز کو بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں, کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دلوں کو قریب لانا ہے, ولایت امیر المومنین کو کسی دل میں ڈالنے کی کوشش ہے اور وہاں امید ہے تو وہاں دیا جا سکتا ہے, غیر اثنا عشری کو بھی. ٹھیک ہے. اچھا, if one has too much loan to be paid and struggling to meet his family expenses,
Is it compulsory for that person to pay khums? नहीं, कल हमने बताया ना कर्ज पे नहीं. खुम्स नहीं है जी. Can we use khums zakat money for Shia Sadat relatives kids fee? देखिए ज़कात के तो अपने अहकाम हैं, ठीक है ना, वो तो हमने देख लिया. बात आती है अभी खुम्स की. खुम्स में जी बिल्कुल आप अपनी मर्जी से मुस्तहक मुतदय्यन, ये शर्त है. देखिए ना, वरना वो कैसा सैयद हुआ जो नमाजी ना हो, ठीक है ना. तो मुतदय्यन यानी प्रैक्टिसिंग गरीब. मुस्लिम होना चाहिए जो कि नमाज और रोजा नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, जाहिरी इबादत अपनी करता हो. एग्जैक्टली अगर ऐसा सैयद आपको पता है तो आप जरूर दीजिए, लेकिन वही जो अहकाम आपको पता है कि अगर आपने $20 निकाले तो उसमें से $10 जाएगा, 10 नहीं, ठीक है जी. ठीक है, ठीक है. Can we use qurbani amount to give fee to a kid of a relative in need in this situation of when sources of income is compromised? Will it be counted as qurbani? नहीं, कैसे कुर्बानी? मसलन कुर्बानी क्या है? कुर्बानी यानी कि बकरा ईद के लिए जो जानवर ज़िबा किए जाते हैं, तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, आपको अगर अंदाजा हो कि यहाँ तो बहुत जोश खरोश से मनाई जाती है. मतलब लोगों के जहनों में है कि बस कुर्बानी इज लाइक वेरी एसेंशियल, तो पीपल रियली सेव अप मनी फॉर द कुर्बानी. तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर, और कुर्बानी का एक मुस्तहब बिल्कुल एक पहलू है, तो जो कुर्बानी के लिए जो अमाउंट रखा हो, तो अगर किसी की मदद करनी हो, किसी बच्चे की स्कूल की फीस पे करनी, तो क्या उस अमाउंट से अगर हम फीस पे कर दें तो वो जो कुर्बानी का जो मुस्तहब जो उसकी वो है कि क्या वो भी हमारा पूरा होगा, क्या कुर्बानी काउंट होगी? नहीं, कुर्बानी तो काउंट नहीं होगी. नियत आपकी थी, उस नियत का आपको सवाब मिलेगा. इसका ये हल हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो ये ज़्यादा नीडी है, तो आप उसको दे दो स्कूल के लिए. और कुर्बानी में आप ऐसा कर सकते हैं, किसी के साथ शरीक हो जाओ. मसलन जैसे आप इवन 10% दे दो, थोड़ा सा, जैसे आपकी कोई फ्रेंड्स है या रिलेटिव है. कुर्बानी अक्सर शिरकत के साथ भी हो सकती है, सही है. मतलब एक आग आपको करना है तो मतलब 50,000 रुपीज़ में है, बहुत ज़्यादा है, तो आप कह रही मैं जो है वो 40,000 जो है वो इसकी मुझे फीस देनी है, मैं 40,000 दे देती हूँ, 10,000 मैं कुर्बानी में हिस्सा डाल दूँ, ये भी हो सकता है. 5,000 आप हिस्सा डाल दे तो आपको फिर पूरा सवाब मिल जाएगा. ठीक है. I work in a bank, but it's semi-Islamic. But my work has nothing to do with interest and all. Does this mean I cannot take out khums? नहीं, क्यों नहीं? खुम्स तो अगर आपकी सेविंग्स है तो आपको खुम्स तो देना है. आपका बैंक का काम हलाल काम है, क्यों नहीं? डेफिनेटली अपनी इनकम पे, सेविंग्स पे आपको देना है. Okay. If a company gives out bonus, but it doesn't complete 1 year, but khums date is near, then do we give khums on it, or it should be given the next year? देखिए ईयर वो किस तरह से काउंट कर रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर वो 30 जून उनकी डेट है कि वो सालाना 30 जून को अपना निकालती हैं खुम्स, और उनको बोनस मिला है इन द मंथ ऑफ लेट्स से अप्रैल और मई, तो उस बोनस की अमाउंट अब जो उनके पास आई आ गई है, इट्स लाइक अ बोनस, इट्स एन एक्स्ट्रा अमाउंट. So does she need to take khums out on that bonus on the 30th of June, or she should wait the next year? नो, क्योंकि कल भी हमने बताया था ना, क्योंकि अगर उसके पास वो जो होम्स एनुअल की उसने कोई डेट फिक्स की हुई है, तो फिर उस डेट पर देना होता है, बेशक साल ना भी हुआ हो उस बोनस को मिले हुए. उस साल का वेट नहीं किया जाता. Okay. If you are needy of money and you take advance salaries in the form of loans, do we still have to give out khums? नहीं, अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो khums नहीं है. फिर है कि my mother doesn't earn but she has gold. She doesn't usually use. So can I give khums on her behalf? नहीं, अगर वो गोल्ड इफ शी इज स्टिल यूजिंग इट और पहले भी यूज कर चुका है, यूजिंग से मुराद वही वाली बात कि कभी कभी शादियों में निकाल के पहन लेती है, सो देयर इज नो एनी खुम्स, फिर खुम्स नहीं है. नहीं, उनके बिहाफ ये क्यों बेचारी खुम्स निकाले,
کوئی ضرورت نہیں. پھر ہمارا سوال ہے وضو سے ریلیٹڈ کہ it is recommended to read سورہ قدر during وضو but there are also recommended prayers during wuzu, so other prayers, so how can we read both, please guide. کاش سب اتنے پیارے پیارے سوال کریں. کیا بات ہے. یہ جناب ابو بصیر کی طرح کہ وہ کہتے تھے نا کہ یا اپنا رسول اللہ یا امام جعفر صادق پلیز میں نے 3 دن میں قرآن ختم کرنا ہے. تو آپ فرماتے تھے نہیں پلیز 4 دن میں مجھے اجازت دینا اور زیادہ. تو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ دونوں پڑھیں اور آپ کے پاس 2 زبانیں ہوں, ایک زبان سورہ قدر پڑھی, ایک زبان جو ہے دعا پڑھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو ہے جب شروع میں مستحبات کر رہے ہوتے, جیسے ہم لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں, ہاتھ دھونے کے بعد کلی کر رہے ہیں, کلی کے بعد ناک صاف کر رہے ہیں, تو اس دوران آپ سورہ قل ہو سورہ انا انزلنا پڑھ سکتے ہو. اور پھر جیسے چہرے کا شروع ہو گیا تو اس وقت سے آپ دعا بھی شروع کر سکتے ہو. ایسا بھی بعض کرتے ہیں ہاف کر دیتے ہیں, بعض جو ہے وہ ماشاءاللہ دن میں 5 کیا 10 دفعہ بھی کبھی وضو کرنا پڑ جاتا ہے. تو کیا بات ہے, دن میں 3 وضو میں سورہ انا انزلنا پڑھ لیں اور 3 میں جو ہے وہ دعائیں پڑھ لیں, ڈیوائڈ کر لیں, یا 3 کر لیں, یا ایک ہی وضو کو بھی ہاف کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ آج کل ماشاءاللہ ویسے بھی لمبا اچھا سا ہاتھ دھونا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر, تو پڑھتے ہوئے آپ سورہ قدر پڑھ لیا, ابھی آپ کا وضو باقی ہے, ابھی آپ ہاتھ دھو تو ہاتھ والی دعا پڑھ لیں, تو یہ آپ کو دونوں کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. Please explain the method میں of doing I'm so 7 sorry takbirat. لیٹ ہو گئی ہوں فضا, مجھے آنا تھا, بہت امپورٹنٹ آنا تھا, بیچ میں انٹرویو میں کافی لیٹ ہو گئی ہوں, تو مجھے کوشچنس کرنے ہیں 2-3. جی آپ ٹھیک ہے کر لیجیے گا. آپ کے بھی سوالات میں پوسٹ کر چکی ہوں, لیکن آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے. I'm in the middle جی of جی, it. بس میں نے سوری کرنے کے لیے کیا تھا, میں لیٹ ہو گئی, تو مجھے ہو رہا ہے میرا پتہ نہیں کیا مس ہو گیا ہے نا. آپ ریکارڈنگ دیکھیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم. Okay. Please explain the methods of doing 7 takbirat in wajib namaz, recommended duas, like when to say 7 takbirat after reading aqamat. اچھا, امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت ہی پیاری چھوٹی مزے کی دعا ہے, وہ ہے کہ آپ اذان پڑھو, اذان کے بعد ایک سجدے میں جاؤ اور کہو سجدت لک یا رب خاضعا خاشعا ذلیلا. کہتے اتنا اس کا ثواب ہے کہ حد نہیں. میں سچی بات بتاؤں, بہت سے لوگ جیسے ہمارے ماشاءاللہ بچے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا اذان اور اقامہ مستحب ہے, تو کبھی صرف اقامہ پڑھ کے جو ہے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں. تو جب سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس دعا کا پتہ چلا, اور اس کا ثواب اور اجر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں, بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے, تو پھر دل نہیں چاہا اذان اور اقامہ چھوڑنے کا. تو اذان پڑھ لی, اذان اور اقامہ کے بیچ میں جو دعا ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, آپ نے وہ دعا پڑھ لی, اور یہ سجدے میں جا کے دعائے امام جعفر صادق علیہ السلام. یعنی ہم سب کو تڑپنا چاہیے جمال معصومین دیکھنے کے لیے. آپ کو یاد ہے میں اکثر مجلسوں میں بھی کہا کرتی تھی کہ ان رنکلز کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے کہ وقت قریب ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اس حسین سے نور کو دیکھنے کا. تو انسان اسی عشق میں کچھ ڈیلنگز کرے. مولا مجھ تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ آپ نے فرمایا, آپ نے یہ بشارت ہم تک دی کہ بین الاذان والاقامہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیا تو یہ ملے گا, تو میں نے کر لیا ہے, اب آپ نے مجھے دینا. اور آپ یقین کریں اس طرح کی ڈیلنگز جو ہوتی ہے نا, جو آپ ڈیلی کرتے ہو, وہ بھی نماز کا وقت, جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الاوقات کو اللہ نے 24 آورز میں اتنا مزے سے اس 5 ٹائمز کو چنا ہے, یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ. جیسے 5 ہیرے نکال دیے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ایک جگہ بہت سے پڑے ہوئے, اور امام کو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ 5 ہیرے, باقی یا گولڈ ہے یا سلور ہے, تو یہ احب الاوقات ہے. تو بہت پیارا سوال کیا ہے, مستحبی سوال ہے, تو میں بہت حیران ہو رہی ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں واجبات نہیں بلکہ واجبات سے بڑھ کر مستحبات کی طرف جانے کی بھی کوشش ہے. سو امام نے یوں کہا ہے. اچھا, آپ نے اذان پڑھا, اقامے کے بعد جو ہے وہ جو آپ دعا کرنا چاہتی ہیں دعا کریں, چھوٹی موٹی کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہو. جیسے آپ کہتے ہو نا یا محسن
قد अताकल मुसी। मेरे बाबा रोते हुए हमें दर्स में अक्सर बताया करते हैं, अभी भी बताते हैं कि कहते तो हैं कि ए रब या मोहसिन, यानी ए रब एहसान करने वाला, देखो मुसी आ गया। ये इकामे के बाद की दुआ है, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। मुसी यानी सू, बुरा करने वाला। तो मेरे बाबा कहते हैं कि पता नहीं मैं आया हूँ कि नहीं आया, इमाम आए हैं, मैं तो बारगाह में हाजिर ही नहीं हूँ, मेरा दिल इधर उधर है। अल्लाह करे कि एक मुसी आ तो जाए, बारगाह में हाजिर तो हो जाए। ये हमारी हाजिरी जिस्मानी है या रूहानी या कल्बी या इरफानी, ये हमारा अपना वजूद बताएगा। तो या मुहसिन क़द अताकल मुसी, या इलाही ज़ैफ़ुका बेबाबिक, ये भी मुझे इतना महबूब है कि बार इलाहा, तेरा मेहमान तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है। और ये कहने के बाद अब आपने हाथ उठाए, हाथ उठाने के बाद आपने मुस्तहब 6 तकबीरें पढ़ी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 6 मुस्तहब हो गई। 7वीं जो है वो वाजिब है। फिर आप कहोगे अल्लाहु अकबर, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स रुक के अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आप शुरू कर देंगे। Please briefly explain the method of namaz-e-ghufayla. आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह सबको पता ही है। वो जो नो आई एम स्टिल यस नमाज गुफैला तो नमाज मगरिब के बाद 2 रकात। नमाज गुफैला माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आई थिंक आप गूगल भी करोगे तो आपको बहुत से मिल जाएंगे, इसलिए मैं प्राइवेटली इनको बता दूं, ठीक है? मुझे लगता है सबको पता है। You can find on Okay, when we have to read a long mustahab namaz for various amal, it has to be read in set of 2 rakat. How should we do niyat of such namaz at the start of every? अच्छा, नीयत अलग 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 से करने की ज़रूरत नहीं होती। होता यूँ है, हमारे पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि नीयत ज़बान पर लाना ज़रूरी है, नीयत दिल में दोहराना भी ज़रूरी है। नहीं है, ज़रूरी नहीं है। नीयत पता है किसे कहते हैं? नीयत यही कि आप कह रहे ओ मैंने जाके हजात की 2 रकात नमाज पढ़नी, या लेट्स गो, आई एम डूइंग वज़ू, और आप खड़े होके कुछ कहे बगैर, कुछ दिल में दोहराए अल्लाह अकबर, कोई आपसे पूछेगा आप क्या कर रहे हो, तो आप मैं हाजत की 2 रकात नमाज पढ़ रही हूँ, दैट्स इट। आपको पता हो, you are aware of your action, that is niyat, minimum niyat। मतलब आपको जबान से अदा करने की कोई फॉर्मल वर्डिंग्स करने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में आपको मालूम होना चाहिए कि आप ये अमल किस लिए कर रहे हैं। जबरदस्त, बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जी। ठीक, बस वो नियत अच्छा होगी। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त बीच में अपने क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहूंगी कि प्लीज, आई हैव क्वेश्चंस जो कि लोग मुझे 2 दिन से भेज रहे हैं, सो दे हैव फर्स्ट राइट टू इट, कि मैं उनके क्वेश्चंस पूछूं। आप लोग प्लीज वेट फॉर मी कि हमारे ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएं, देन आई विल गिव यू, देन यू कैन ऑल कम फॉरवर्ड एंड आस्क योर क्वेश्चंस इन पर्सन। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद some pregnant ladies can't do sajda on floor. Is there a way to do symbolic sajda while sitting? जी बिल्कुल, अगर डॉक्टर ने मना किया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कह रही है कि इससे ज़्यादा वो ज़मीन पे नहीं झुक सकती, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज और डॉक्टर ने जो प्रिकॉशन कहा है उसके मुताबिक जितना पॉसिबल है उतना वो बेंड होंगी। जैसे कोई टेबल रख दी, उसके ऊपर सजदा कर दिया, जितना, मुझे नहीं पता, हर एक का अपना है। जो डॉक्टर कह रहा है उस पर हमें अमल करना ज़रूरी है। अपने आप को नुकसान देना हराम है। जैसे मुझे पता है कि मेरे लिए नुकसानदेह है सजदा करना और मैं फिर भी कर दूं तो ये गुनाह है। ठीक है, तो अगर प्रेग्नेंट खवातीन बैठ के नमाज पढ़ रही हैं तो टेबल पे सजदा करना उनके लिए लाजिम है फिर कि वो मतलब इतना रेस कर लें उसको कि वो जगह तक पहुंच जाएं और उनके हाथ टेबल पर हों? ऐसा तो नहीं मुमकिन कि वो सिर्फ हवा के अंदर ही सजदा करें या सजदे का को सर पे ले जाके करें, ये तो मुमकिन नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
I'm sure کہ ہم جتنے بھی مشکل میں ہو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے سامنے, کیونکہ نماز ایک دن کی بات نہیں ہے نا, ڈیلی پڑھنا ہے, کئی دفعہ پڑھنا ہے, تو کچھ ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ کہیں پہ سر سجدے پہ لگ جائے تاکہ ہاتھوں کو بھی موقع ملے لگنے کا. یوں یہ کرنا نہیں ہے اسلام میں, اللہ ان کے کوئی مجبوری ہو. بالکل آپ گردن بھی نہیں جھکا سکتے, گردن بھی ایسا ہے تو پھر ہاں آپ کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ اتنا جھک سکتے ہیں, گردن ہلا سکتے ہیں, تو آپ کچھ رکھ لیں سامنے. اگر کوئی بیماری ہے کہ گردن نہیں ہلا سکتے تو ہاں پھر والی بات ہے. جی بالکل. If our clothes become najis somehow and there is very less time for namaz and no option to change clothes, can we read namaz in the najis clothes? جی جی بالکل, نماز قضا نہیں ہو سکتی, نجس کپڑوں میں پڑھی جا سکتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے اگر آپ کے پاس چادر ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل چادر پا کے اندر شرٹ نجس ہے, تو آپ وہ شرٹ کسی کونے میں جا کے اتار کے رکھ لیں اور اس چادر کو لپیٹ لیں, اس میں پڑھ لیں. یعنی اس طرح کی کچھ ہو سکتی, کوئی چیز ہو سکتی ہے تو کر لیں. یا ساتھ آپ کا کوئی بندہ ہے, آپ اس سے کہیں کہ میری صرف شلوار مثلا نجس ہوئی ہے تو مجھے اپنی دوپٹہ دے دو, میں دوپٹہ لپیٹ لوں. اس طرح کا کوئی حل ہو سکتا ہے, کمرے میں آپ کر سکتی ہیں پرائیویٹلی, تو آپ کر لیں. لیکن آپ مثلا کسی کے گھر میں ہیں, آپ کے کپڑے نجس ہوئے, آپ ان سے کپڑے بھی نہیں مانگ سکتی, لیکن آپ اپنی بہن سے, ماں سے دوپٹہ مانگ کے کونے میں جا کے پڑھ سکتی ہیں, تو اس طرح کر کے پڑھ. لیکن اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو اسی نجس کپڑوں میں نماز پڑھنا واجب ہے, بالکل واجب ہے. یعنی نماز کو آپ قضا نہیں کر سکتے کہ میرے کپڑے نجس ہیں, قضا نہیں کر سکتے. بالکل بالکل بالکل. Okay, if you want to read a slightly long surah like Surah Rahman in namaz and we have memorized this surah, then what is recommended? And give more sawab, reciting surah without looking at Quran or reading from the Quran? ڈیورنگ نماز ٹائم تو مجھے ایک سوال کرنا ہے, میں سوال کر سکتی ہوں؟ السلام علیکم خانم. یہ جو ابھی جو آپ نے جو نہیں, صرف یہ ایکچولی یہ اس کے ابھی مطابق ہی تھا جو ابھی آپ نے بات کی نا سجدے کی, اس لیے میں نے کہا اس کے بیچ میں پوچھوں کہ ہم لوگ حرم میں جاتے ہیں تو کبھی کبھار وہ ٹیبل اویلیبل نہیں ہوتا ہے سامنے, ہم بعد جماعت نماز پڑھتے تو کرسی پہ پڑھنی پڑتی ہے, میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی, تو اگر وہ ہاتھ میں پھر موڑ لینا پڑتا ہے جی جی پھر وہ کیا سجدہ جائز ہوگا کیونکہ آگے ٹیبل نہیں ہوتا ہے, صحیح صحیح. پھر اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں اگر وہی نماز قضا ہو رہی ہے تو آپ کو پڑھنا واجب ہے اسی طرح ہاتھ میں لے کر, ٹھیک ہے, صحیح کیونکہ آپ صحیح, کو ٹھیک کوئی ہے. چارہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وقت وسیع ہے تو آپ کو اس کا انتظار کرنا ہوگا کہ کسی طریقے سے آپ کو ٹیبل مل جائے. اچھا, اور اگر ٹیبل نہیں مل رہا اور میں جماعت نماز پہ کھڑی ہوں میں, تو پھر کیا کر سکتے, پھر میں کیا پھر آپ نماز کو وہاں سے پھر ہاتھ سے کر سکتی ہوں؟ کر سکتے ہیں. جی جی تھینک یو سو مچ. اچھا, تو انہوں نے, ان کا سوال تھا کہ وہ سورہ رحمان اگر ان کو یاد ہے تو نماز کے دوران کہ وہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے, یا اگر یاد ہے تو بغیر دیکھے ہی پڑھتی رہیں؟ یاد ہے تو بغیر دیکھے, کیونکہ نماز میں ہے نا, تو بغیر دیکھے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر خم سے ریلیٹڈ ایک اور سوال آیا ہے کہ if you are paying fees of a student who might not be offering his wajib prayers regularly but otherwise is a decent fellow, is it permissible? تو آپ نے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ اگر ظاہری طور پہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ روزہ نہیں رکھتا اور تو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے, بے شک وہ بہت اچھا انسان ہو, تو اس کو خمس کی رقم نہیں دی جا سکتی. آپ الگ سے اگر اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. Am I right? جی ٹھیک ہے. میں اس لیے جلدی جواب دے رہی ہوں کیونکہ we have a lot of questions and we have many callers, we have many participants who want to ask. Acha, is there khums on inheritance if you are not sure that one you inherited from has given or not? Again? Is there khums on inheritance جائیداد پہ if you are not sure that the one you inherited جو جائیداد آپ کو ملی ہے اس میں سے خمس پہلے دیا جا چکا ہے یا نہیں؟ پہلے دیا جا چکا ہو یا نہ جا چکا ہو اس کا آپ سے ربط نہیں ہے. جب آپ کو وہ جائیداد ملی آپ کے پاس آنے کے بعد اگر وہ 1 سال تک پڑا رہے تو آپ خمس دو گی, ورنہ یوز کر لو گی تو اس کا کوئی خمس نہیں ہے. تو پیچھے سے آپ کا ربط نہیں ہے کیونکہ وہ پراپرٹی دی نا, اب آپ کی پراپرٹی ہوگی. ایگزیکٹلی. اگر واٹ اباؤٹ دا لینڈ پراپرٹی, اگر آپ کو فار ایگزامپل جائیداد میں ایک پلاٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی کنسٹرکشن نہیں ہوئی, نا دیٹ از یور انہیریٹنس.
اس پہ obviously you are not living on it, وہ آپ کا plot ہے, آپ کو مل گیا ہے آپ کو وراثت میں, then what؟ ہاں تو ویسی ارث میں ہم نے کل بتایا ہے نا, ارث پہ خمس نہیں ہے, صرف ان ایکسپیکٹڈ جو ارث آتا ہے ان پہ خمس ہے. ویسی ارث سے جو بھی چیز ملتی ہے اس پہ خمس نہیں ہوتا. ارث can you explain ارث؟ ارث وہی جائیداد آپ کہہ رہی نا, جائیداد جو انہیریٹنس جو آپ کو ملتا ہے اس پہ خمس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. I have to pay khums on 1st September and there is some financial requirement. I will have, if there is a financial requirement that will have to pay for within the next few months, example by October, can I pay it off earlier in August and then pay khums in September? It's a very confusing question. جنہوں نے مجھے یہ کویسچن بھیجا تھا, اگر وہ یہ سن رہی ہوں سوال, کیونکہ آئی گیس یہ لندن سے آیا ہے میرے پاس, تو اگر وہ سن رہی ہوں بیکاز یو آر ان دا کیو, آپ یہ سوال خود پوز کر سکتی ہیں کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. I'll try to read it out again. If I have to pay khums on 1st September and there is some financial requirement, I will have to pay for within the next few months, example by October. Can I pay it off early in August and then pay khums in September? Example, if I have to pay for a ticket for travel in October by September, so can I pay in August and clear it out earlier and then pay khums even if the deadline for payment has not come yet? یعنی ان کا میرے خیال سے مجھے جو لگ رہا ہے وہ کہے کہ اگر ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک خرچہ آنے والا ہے اور ان کی معین ڈیٹ کے بعد ان کو پیمنٹ کرنی ہے, تو کیا وہ معین ڈیٹ سے پہلے کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ خمس نکالیں اپنے اماؤنٹ میں سے؟ کیا معین ڈیٹ سے پہلے کر لیں؟ بھائی ان کی ڈیٹ, معین ڈیٹ از 1st of September, انہوں نے خمس نکالنا ہے, ٹھیک ہے. ان کو ایک پیمنٹ کرنی ہے اکتوبر کے اندر, تو کیا وہ پیمنٹ اکتوبر میں کرنے کے بجائے وہ سپٹمبر سے پہلے اپنی ڈیٹ سے پہلے کر لیں خرچہ؟ اچھا ہاں کر سکتی ہیں, ہاں ہاں یہ صحیح ہے, بالکل صحیح. I think this is what she means. ہاں ہاں یہ صحیح, بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Okay. Also, if I have savings enough to pay khums, but I also am sure some things will be needed soon. Example, a new phone. So can I purchase right before paying khums? جی جی بالکل کر سکتے Okay. ہیں. یہ چل رہا میرے دو کویسچن ہیں. یہ بالکل وہ والی بات جو آپ نے کل ان کے وہ ایک ہسبینڈ کی مثال دی تھی کہ وہ بہت کرتے تھے کہ پہلے ہی وہ پیسے اپنی بیوی کو نکال کے دے دیا کرتے تھے کہ ان کو خون سے پھر ان سے واپس دے لیا کرتے تھے. فضا ایسے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ اچھا میرے دو کویسچن ہیں کہ ہمارے اسکول 3:20 پہ ختم ہوگی, مگر جب گھر جاتے ہیں 10 منٹ بچ جاتے ہیں, قضا ہونے میں قضا ہوتی ہے, کیا ہمیں گناہ ملتا ہے؟ ظہر کی نماز ہے. I'm sorry, I did not understand this question. جنہوں نے مجھے یہ سوال بھیجا تھا وہ پلیز if she's listening please speak up. یہ ہے کہ کہ ہم اسکول 3:20 پہ ہمارا ختم ہوتا ہے, ہمیں گھر جاتے ہوئے 10 منٹس بچ جاتے ہیں. I'm sorry, I can't understand the question. ایک حد تک میں سمجھ گئی. آئی تھنک یہ مراد یہ ہے کہ دیکھیں جواب یہی ہوگا کہ آپ نے نماز کو قضا نہیں کرنی, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. یا آپ کو اسکول میں کسی نہ کسی جیسے اسکول ختم ہو, بے شک آپ کو آئی ڈونٹ نو کسی بھی کلاس روم میں پڑھنا پڑے, آفس میں جا کے پڑھنا پڑے, کچھ پڑھ لیں. اگر آپ جب تک گھر پہنچتی نماز قضا ہونے کا ڈر ہے تو آپ کو راستے میں یا اسکول میں پڑھنا ہوگا. لیکن اگر آپ بالکل لاسٹ 10 منٹس میں بھی گھر پہنچ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, آپ گھر آ کے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگین سوال تھا کہ شادی کے جہیز میں خمس ہے, جس پہ خانم جواب دے چکی ہیں. پھر ہے what if someone something just because they don't want to pay khums on that thing on their khums date, is it accepted or you will have to pay khums? یہ وہی میرے خیال سے ریلیٹڈ ٹو ابھی جو ہم نے دو سوال کیے ہیں. اب بیچ میں تھوڑی آپ کی آواز کٹی تو میں نہیں سمجھ پائی.
pose it again. What if someone uses something just because they don't want to pay khums on that thing on their khums date? ओह अच्छा, सही सही। Is it हाँ, acceptable use, or you will हाँ have to pay khums? अच्छा, यहाँ यूज देखें, यूज में हम अल्लाह को फ्रॉड नहीं दे सकते। यूज किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको कंफर्ट के लिए भी हमने बताया कि किताबों का यूज जो है 2 साल में एक दफा भी हो सकता है। मसलन बिहारुल अनवार की 100 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, 100 वॉल्यूम साल भर में मैं क्या पढ़ूं, ये तो नहीं हो सकता। मसलन कह रही हूँ, उसका यूज ही है कि उसकी एक वॉल्यूम को अगर आपने 2 महीने में एक मरतबा पढ़ लिया तो दैट्स इट, यू नो, आई एम यूजिंग इट। फॉर एग्जांपल मैंने नई खरीदी, और आपको पता है ये किताबें कितनी एक्सपेंसिव होती हैं कि मसलन मैंने शायद 10 मिलियन की जो है वो 100 वॉल्यूम्स की किताब खरीद ली। अब उसका इस्तेमाल ऐसा है, जैसे कपड़ों का इस्तेमाल ईयरली हो जाना चाहिए। बर्तन का हो सकता है कि आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें और फिर 2 साल बाद इस्तेमाल करें, दैट्स इट, कोई बात नहीं। खुदा को पता है कि ये इस्तेमाल ऐसे। For instance, there is a dress hanging in my wardrobe and I haven't worn, it's a new dress, I haven't worn it for a year and it's almost a year होने वाला है मुझे उसको खरीदे हुए. So just because कि मुझे उस पे khums ना देना पड़े, तो shall I wear it just for the sake कि बस मैं अपने गले में डाल लूं थोड़ी देर के लिए पहन के, फिर उसको यूज नहीं कहते ना, उसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, यूज होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना ये चालाकी नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप एक दिन पूरा दिन उसको पहनो और आपको खुम्स का दिन आने वाला है, अब मुझे इसको यूज करना है, और आप उसको यूज कर लो, यानी कहीं पहन के कहीं चली गई या घर में सारा दिन आपने पहना, उसको इस्तेमाल किया, देन इट्स ओके। लेकिन जैसे होता है एक दफा सिर्फ पहना और उतार के रख दिया, वो तो यूज ना हुआ, ठीक है, यानी एहतियात है, उसमें भी खुम्स देना पड़ेगा। Okay. A friend of mine is maintaining a respectable position, but the family doesn't own any property or assets. They have heavy loans too. What is the status of zakat and khums in their case? They never gave any before. Is it possible if they take out the amount once? And what would be the method of calculation? I would be really thankful if you put up this question in your session, as I want to help her out in this matter. तो वो कर्ज देने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, ऐसा है? I think so. Yes, they don't own any property, they don't have any assets, and they have heavy loans too. तो अगर वो already उनके heavy loans हैं, तो मेरे ख्याल से तो नहीं उस पे खुम्स। हाँ, क्योंकि वही कर्ज के लिए दे रहे हैं तो फिर खुम्स नहीं है जी। Exactly. Okay. Then if gifts given on gifts before gifted, then again do we have to give khums? 1 second. If khums given on gifts before gifted, यानी कि आपने किसी को तोहफा देने से पहले उसको निकाला हुआ है, तो अगेन जिसको आपने दिया है उसको खुम्स देना होगा। हाँ ना, हाँ, वो तो अलग, देना हाँ, उसकी अलग प्रॉपर्टी। जैसे मेरी प्रॉपर्टी में आ गया, अब मैं 1 साल इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं खुम्स दूंगी। बेशक उसको पहले खुम्स दिया था, किसी और ने दिया था, मैंने तो नहीं दिया था ना। अगर मैंने दिया हो तो फिर दोबारा खुम्स नहीं चढ़ता। Can I give Sehme Sadat myself according to Imam Khamenei? Yes. On saving certificates in government banks, do we have to give khums? How to calculate? क्या होता है मुझे नहीं पता। सेविंग सर्टिफिकेट्स, Saving certificates in government banks में अगर रखे हुए हैं, do we have to give khums? हाँ, सेविंग्स में आ रहा है ना, या सेविंग्स में है, आपकी इनकम है और आपने उसको 1 साल तक यूज नहीं किया, तो एक दफा खुम्स दे दें, फिर आप सेव रखें और आप 10 साल रखें। और फिर जो उन्होंने सवाल किया, how to calculate वही कि उसका 1/5 20% of the savings. अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं इसमें बोल सकती हूँ प्लीज? जी जी, क्योंकि जब भी सवालात बस मेरे नो मेरा भी मसला था, ये लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने भी यही बात पूछी थी कि जैसे सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो रखे हुए क्योंकि वो गवर्नमेंट के हैं, तो मुझे ये बताया गया था कि जब तक वो आपकी मिल्कियत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास है, उस पर खुम्स नहीं होगा, उसके प्रॉफिट पे खुम्स होगा, मगर जैसे ही ये इन कैश करेंगी उस वक्त आप खुम दे सकते हैं। तो अब मुझे आपने कुछ और कहा है, दूसरे मौलवी साहब ने कुछ और, तो आई नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, व्हाट टू डू, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन आउट खुम्स from that amount that is with the government, which is not which is my property, मगर बंधे हुए हैं,
انہوں نے مولوی صاحب نے کہا تھا بندھا ہوا پیسہ ہے آپ کے پاس نہیں ہے یہ اس وقت. کین یو ٹیل می پلیز؟ بہت اچھا کیا تھینک آپ یو. نے کلیئر کیا. ہاں بالکل, اسی لیے میں نے شروع میں پوچھا کہ یہ کیا ہے سیونگ سرٹیفکیٹ, کیونکہ اگر یہ اسی میں بار 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 یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ پراپرٹی یا وہ آئٹم جس کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے اس میں آ گیا ہے, یعنی آپ کی ملکیت میں آ گیا, اب آپ اس کو آن کرتے ہو تو پھر آپ پر خمس واجب ہوتا ہے. لیکن اگر یہاں پہ اس طرح سے گورنمنٹ کی اس میں ابھی بھی وہ اگر پھنسا ہوا ہے تو بالکل صحیح ہے کہ اس کا جو پروفٹ آ رہا ہے, جو اس کے اوپر جو آپ کو فائدہ مل رہا ہے, صرف اس پہ خمس ہوگا. بالکل آپ کو صحیح بتایا گیا ہے. احسنت. پھر سوال تھا زکوٰۃ از واجب آن ہوم, اس کا ہم کل ہی سیشن میں کر چکے ہیں, آپ پلیز کل کی ریکارڈنگ دیکھ لیجیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اچھا, اس ہومز اپلیکیبل آن کمیٹی. اچھا, یہاں پہ پاکستان میں بہت کنسیپٹ ہے کمیٹیز ڈالنے کا کہ خواتین جو ہیں اپنی کچھ ایوری منتھ وہ ایک کمیٹی, اف یو آئی ڈونٹ نو اف یو فیملیئر ود دس, کہ سرٹن اماؤنٹ جو ہے فار لیٹس سے لائک 100 روپیز اس میں پول میں جمع کرتے ہیں, اینڈ فار اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ مینی ممبرس آف دیٹ کمیٹی آر. اور اس کے بعد ایک ان لوگوں کے فار ایگزامپل اگر 12 پارٹیسپینٹس ہیں تو یعنی 1 سال کی آپ کی کمیٹی ہو گئی. 100 روپیز ایچ منتھ ایوری پارٹیسپینٹ از پولنگ ان, اینڈ ایچ منتھ یعنی شروع میں بھی ہو سکتا ہے کہ جنوری میں کسی کی نکل آئے تو وہ جو 1200 کا اماؤنٹ جو جمع ہوگا ان دی اینڈ, ٹھیک ہے, تو وہ کسی کو ایک ساتھ دے دیا جاتا ہے. جنوری میں ایک کو ملتا ہے, فیبرری میں ایک کو ملتا ہے, مارچ میں, اس طرح سے. So it's kind of a saving pool instead کہ آپ اپنے پاس بینک میں کریں, اس طرح سے آپ کا پیسہ لاک ہو جاتا ہے اور آپ کو شروع میں بھی اپنی پوری سیونگ مل جاتی ہے یا آپ کو اینڈ میں, اٹ ڈیپینڈس, اٹس ناٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اکثر. تو سوال اس میں سے یہ ہے کہ is homes applicable on that amount and appointed due date for homes expires, یعنی کہ ہماری اگر homes کی ڈیٹ وہ نکل گئی ہے, receive the committee afterwards, then what? Then we have to take our homes then and there, یا ہم اس amount کو 1 سال بعد رکھیں مزید اگر ہے وہ, اور ہم نیکسٹ ایئر اپنی ڈیو ڈیٹ پہ نکالیں. فضا اف یو ڈونٹ مائنڈ میں انٹرپٹ کر کے ان کو یہ سمجھا دوں یہ چیز, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بہت سسٹم ہے اس وقت ناؤ ان پاکستان میں, کمیٹی سسٹم, یو نو کمیٹی سسٹم اس خانم یہ ہوتا ہے, ایک تو گیٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے, ایک دوسرے سے ملنے کے لیے, دوسرا اس کمیٹی سسٹم میں ہم ان کو ڈنر بھی دیتے ہیں, لنچ یا ڈنر ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد ہوتا ہے کہ لیڈیز کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی, جیسے وہ اپنی کچھ شاپنگ کرنا چاہتی ہیں. اب ہم سال میں جائیں گے, ایک دفعہ باہر جائیں گے, تو یہ بینک سے قرضہ بھی نہیں ہوا, ادھار بھی نہیں ہوا, اور اس پہ سود بھی نہیں ہوا, یو نو انڈرسٹینڈ کہ اس کے اوپر سود نہیں ہے ان پیسوں پہ. ہم سب نے مل کے پیسے جمع کیے اور ایک کو دے دی, کیونکہ آج کل یہ کمیٹیاں بڑے بڑے مرد بھی ڈال رہے ہیں, 20,000 ڈالتے ہیں, 25,000 ڈالتے ہیں, 50,000 ایچ ڈالتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی سپورٹ ہو جاتی ہے. اگر وہ گاڑی لے رہا ہے تو وہ گاڑی بائی کر سکتا ہے, 50,000 50 lakhs نکل آئے. اچھا, کپل کمیٹی ڈل رہی ہوتی ہے, 50 lakhs نکل آئے, سب نے اپنے مہینے میں سے نکال کے پیسے ڈالے, 25 ہزار روپے مہینہ ڈالے, اور اس کی اکٹھا کمیٹی نکل آئی اتنی کہ وہ ایک گاڑی بائی کر سکتا ہے. تو وہ سپورٹ ہو گئی اس کو, یعنی کہ اس کی آسانی کے لیے کہ وہ کسی سے قرضہ اٹھائے اور وہ نہیں کر سکتا, اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ مقصد بھی ہوتا ہے خانم. تو آیا پھر اس کے اوپر خمس ہے یا نہیں؟ ہاں ظاہراً جو مجھے سمجھ میں آیا خمس نہیں ہے, کیونکہ وہ پیسہ ایک تو ماشاءاللہ مسلسل استعمال ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ کو جب ملے گا, وہ جیسے فضا نے کہا کہ جب آپ کی باری آئے گی, آپ کی ٹرن آئے گی, آپ کو ملے گا, اور پھر آپ اگر اس کو 1 سال تک یوز نہیں کرو گے تو خمس ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. یہ بڑا اچھا کام ہے ماشاءاللہ, برکت والا, محبت والا, تو زبردست کام. اس میں خمس اس طرح سے نہیں ہے. Okay. I sometimes at third rakat, I recite Tasbih Arba, and when I go down in sajda, unconsciously, Tasbih Arba is on my tongue. Very soon I realize that I have to do the zikr, and I do the zikr after the tasbih. So is my namaz valid or batil? No, it's valid, 100% valid. کوئی باطل نہیں ہے.
صرف یہ کہ یعنی اگر سجدے میں تسبیحات اربع پڑھ لیا تو ایک اضافی ذکر پڑا ہے. یہ کوئی بھی کام آپ تھوڑا سا کچھ اضافی کر لو، ایکسٹرا کر لو، جو کہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو ایک سجدہ سہو کرنا مستحب ہے. آخر میں ایک سجدہ سہو کر لیں، دیٹس اٹ. ادروائز نماز از 100% ویلڈ. ٹھیک ہے. جو چیزیں ہمارے یوز میں ہیں لائک کاسمیٹکس، پرفیوم وغیرہ، اور ان کو استعمال کرتے ہوئے کمپلیٹ ہو، تو کیا سال کمپلیٹ ہونے پہ ان پر خمس واجب ہے؟ جو یوز میں ہے ان پر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ جب اوپن کر لیتے ہو تو اس مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا. مارکیٹ میں اس کی ویلیو نہیں ہے کیونکہ آپ نے پرفیوم آدھا یوز کر لیا، تو اب جا کے وہ آدھا پرفیوم آپ اس کو بیچو گے نہیں، وہ تو نہیں بکتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جو آدھا پرفیوم رہ گیا اب مجھے اس پہ خمس دینا نہیں. وہ پرفیوم ایسے ہی استعمال ہوتا ہے کہ تھوڑا رہ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہو، وہ استعمال میں ہے، وہ ختم نہیں ہوا. تو کیونکہ ختم نہیں ہوا تو اس کی سزا یہ نہیں ملے گی کہ آپ کو خمس دینا پڑے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سلامتی امام زمانہ کے لیے جو صدقہ ہم نکالتے ہیں وہ ہم کسی سید کو دے سکتے ہیں؟ مستحب صدقات جو واجب نہ ہو سید کو دیے جا سکتے ہیں. ہمارے ہاں اس پہ بہت زیادہ احتیاط کیا جاتا ہے جبکہ ضرورت نہیں ہے. واجب صدقات جیسے اگر آپ نے قسم کھائی ہے، نظر آپ نے باقاعدہ صیغہ پڑھ کے نظر کیا ہے، تو اس کا جو آپ پیسہ نکالتے ہو وہ واجب ہوگا، ٹھیک ہے. فطرہ واجب ہے تو وہ نہیں دیے جا سکتے. لیکن ویسی جو ہم لوگ ایسی جو صدقے نکال رہے ہوتے ڈیلی روٹین پر، جب ہم کہیں باہر جا رہے مسافرت پہ جا رہے، جو عام صدقہ ہے وہ مستحب صدقات کا آپ ایک الگ باکس رکھیں، وہ آپ جس کو چاہیں دے دیں، سید ہو نان سید ہو. واجب صدقات الگ رکھیں اور وہ آپ ضرور جو ہے وہ نان سید کو دینا ہے. ٹھیک ہے. تو امام زمانہ کا صدقہ جو ہے وہ مستحب میں آتا ہے. 100% مستحب. ٹھیک ہے. How to perform namaz if you can't put your left knee on the ground? ہاں وہ اس میں یہ کہ آپ جتنا جو آپ کے لیے پریکٹیکل ہو، اب آپ کیا کر سکتے ہو، آپ اپنی باڈی کو دیکھو. یعنی یہ جو نارمل سجدہ ہے نا، اس سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنی ہے ہم سب نے. اب ایک کی باڈی کا یہ پورشن نہیں لگ رہا، ایک کا یہ پورشن نہیں لگ رہا، ایک یوں کر کے قریب ہو رہا ہے، ایک یوں کر کے قریب ہو رہا ہے. وہ آپ اپنی باڈی کو دیکھو اور آپ کو میں نے اس سے جتنا میں نزدیک سے نزدیک تر جا سکتی ہوں میں نے جانے کی کوشش کرنی. جہاں تک نہیں جا سکتی میں معذور ہوں اور مجھ سے سوال نہیں ہوگا. کرونا جیسے وائرس سے مرنے والوں کا غسل ہوگا یا تیمم؟ نہیں، جہاں غسل دیا جا رہا ہے، غسل کا انتظام ماشاءاللہ ہر جگہ کیا جا رہا ہے، غسل ہی ہے، کیوں تیمم؟ کیونکہ آپ جب وہ پورا کٹ پہن لیتے ہو تو آپ غسل کرنے والے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال رہے ہو، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک جگہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ میں نے اگر غسل دیا تو میں خود بھی بیمار ہو جاؤں گی، میری جان خطرے میں جائے گی، تو وہاں جائز نہیں ہے، آپ غسل نہیں دو گے. جہاں آپ کو یقین ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میرے پاس وہ وسائل نہیں، جہاں وسائل پروٹیکٹ کر کے آپ دے سکتے ہو اور انتظامات ماشاءاللہ سینٹرز میں ہوئے میں، تو وہاں تو غسل دینا واجب ہے. ٹھیک ہے. If you have bought plot bin or flat on installment and you get possession in 5 to 6 years, so do you need to pay khums on it? If you آپ have نے bought plot or flat on installments, ٹھیک ہے, and you get possession, اس کا آپ کو جو وہ ملتا ہے اس کی possession جو آپ کو ملتی ہے in 5 to 6 years, so do you need to pay khums on it? It's not your fault. آپ جو پیسے دے رہے ہو پلاٹ یا اپارٹمنٹ کے لیے، وہ پیسہ اگر خمس دیا ہوا ہے، کیونکہ اس کو بھی 1-2 سال تو لگ گئے نا آپ کو اس کے انسٹالمنٹ دینے میں، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہم کہتے ہیں جس پیسے کا آپ نے خمس نکالا اسے ہم کہتے ہیں مخمس. اگر وہ مخمس پیسہ ہے تو پھر بعد میں جب آپ کو وہ پورا پلاٹ یا وہ اپارٹمنٹ مل جائے گا تو پھر اس پہ خمس نہیں ہوگا. لیکن اگر اس پیسے پر آپ نے خمس نہیں دیا جس سے آپ نے خریدا ہے اور اس سے سال یقیناً گزرا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ دے رہے ہو انسٹالمنٹ ہے نا، ود ان فیو منتھس تو یوزلی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو خمس دینا ہوگا. اگر آپ نے خمس والے پیسے سے نہیں خریدا، اگر آپ نے خمس والے پیسے سے خریدا ہے اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس گھر کو، تو پھر خمس نہیں ہے.
Okay. If you have given your money to someone for कर्ज, what hukum for that? आपके पैसे आपने दे दिए हैं, अब जब तक वो आपकी प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, आपको उसका जैसे होल्ड नहीं मिलेगा, इख्तियार नहीं मिलेगा, उस वक्त तक अगर आने के बाद आप उसको खुद इस्तेमाल नहीं करेंगी, 1 साल तक रखेंगी तो खुम्स देंगे, जैसे आपको वापस मिला आप उसको यूज करेंगे तो फिर खुम्स देंगे। जब तक वो उसके पास है आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये हमने कल भी बार बार कहा है कि एक चीज जो आपके इख्तियार में हो, यानी प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि आप उसको इस्तेमाल, आप उसमें हम कहते हैं तसर्रुफ कर सकें, उसको यूज कर सकें, तो फिर और वो यूज करने की ताकत आपके पास है और आपने फिर भी 1 साल तक नहीं किया तो खुम्स एक ही दफा जिंदगी में उस चीज पे निकलता है, वरना नहीं। तो खुम्स बहुत आसान प्रैक्टिकल चीज है, ऐसा नहीं है कि आपके ओहो फला चीज पे खुम्स है तो इसका मतलब है हर साल निकालना होगा, अब तो जान नहीं छूटेगी, ऐसा नहीं। आप एक दफा खुम्स निकाले, जान छूट गई, खत्म, वो पाक हो गया माल। अब आप उसको बेशक सेव रखें, जब तक रखना चाहती रखें, जिस भी मकसद की खातिर। Okay, can you send your siblings for ziyarat of homes? Sorry, can you send your siblings for ziyarat without khums? With the money of homes. Oh, हाँ, अब ये तो फिर वही वाली बात होगी ना कि अगर वो माले इमाम है तो वकील से पूछना होगा क्यों भेज रहे हैं, क्या वजह है, और वो मुस्तहक है कि नहीं। और अगर सादात हैं तो आप, हाँ, अगर गरीब सादात हैं, प्रैक्टिसिंग है, तो फिर आप भेज सकती हैं विदाउट इजाज़ा ऑफ वकील ऑफ मुश्तहिद। अगर किसी ने फिक्स इन्वेस्टमेंट की हुई है और मंथली मुनाफा मिल रहा है जो उसकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी कर रहा हो, तो क्या उस मुनाफे पर भी खुम्स अदा करना है? नहीं, क्यों करे? अगर वो उसको इस्तेमाल कर रहा है तो क्यों खुम्स अदा करे? अगर क्योंकि उससे भी मुनाफा मिल रहा है ना, मुनाफा उसको मिल रहा है, उसके ऊपर यानी इंटरेस्ट मिल रहा है, would be नहीं, count that? मुनाफा पे खुम्स नहीं है अगर वो मुनाफा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब वो जो इन्वेस्ट किया है, जो पैसा है, वो उस पे एक मरतबा तो निकल चुका ना, वो तो यकीनन निकालना चाहिए। देखिए मसलन मैंने कुछ पैसा सेव किया है, मेरी सेविंग्स है, ठीक है। वो अगर मसलन 1 करोड़ रुपीस है, मैंने उस पे पहले, क्योंकि मैंने उसको सेव किया, वो सेविंग है, वो पड़ी हुई है, तो उस पे तो यकीनन एक मरतबा खुम्स लग चुका होगा ना, क्योंकि वो सेविंग है, ठीक है। अब वो सेविंग मेरी जिससे मैंने खुम्स निकाल लिया, अब वो मुझे प्रॉफिट दे रही है, अब वो प्रॉफिट जो है वो यूज हो रहा है विद इन अ ईयर, तो फिर खुम्स नहीं है। ठीक है, ओके, तो प्रिंसिपल पर नहीं होगा अगर, बट इंटरेस्ट पर। फिजा आप इस सवाल को ज्यादा डिटेल में करें, और काफी जैसे आपने ज़कात और उसमें की है ना, क्योंकि आजकल हर कोई सेविंग करता है, हर कोई सेविंग कर रहा है। एक तरफ खानम ने कहा है कि सूद हराम है, तो ये सेविंग क्या है इसके ऊपर भी डिटेल होनी चाहिए कि आया वो हमें सूद मिल रहा है, मतलब वो प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है ना, 12%, 14 हो गया, कभी 12 हो गया, आया वो सूद है, हराम है या प्रॉफिट है, इस पे भी आपको डिटेल पे जाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर भी बात करनी होगी। फिजा ओके, अच्छा, ये एक सवाल इसी ऊपर वाले जो हमने अभी सवाल किया था उसी से रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल पर नहीं होगा बट इंटरेस्ट पर होगा। सो इफ वी टेक इट आउट एवरी मंथ ऑन द इंटरेस्ट और ओनली once a year on the savings of the interest. इफ वी फॉर टेक आउट, एग्जाम्पल, जैसे अभी था ना कि उनकी प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पे उनको हर महीने मुनाफा मिल रहा है, ठीक है। उस मुनाफे पे वो बेशक वो इस्तेमाल भी कर रही है लेकिन वो मुनाफा बच भी रहा है, तो क्या हर महीने उस मुनाफे पे से उनको खुम्स निकालना चाहिए, या उनको उस मुनाफे पे से 1 साल के बाद वो जो अमाउंट मुनाफे की अगर देखें कि भाई जब उनको मिलना शुरू हुआ और अब उसके बाद जो बचा हुआ है अमाउंट उसका मुनाफे का, कि 1 हाँ, ये साल। तो हमने बिल्कुल हमने कानून बताया है ना कि 1 साल, अगर देखिए आपका साल खुम्सी है तो वो साल खुम्सी हम कहते हैं, जो एनुअली जो आपने डेट फिक्स की है, उस वक्त आप देखिए उस वक्त तक कितना बचा हुआ था, उस पर आपने दे दिया, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बच गया, कुछ बचा है, जितना बचा है उस पर। लेकिन अगर आपके पास कोई साल खुम्सी नहीं है, आपने कोई डेट फिक्स नहीं की,
تو آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو جو پیسہ جو انٹرسٹ ملتا جا رہا ہے وہ 1 سال تک پڑا رہا, آپ نے استعمال نہیں کیا, تو پھر مہینے کا نہیں ہوتا. مہینے کا یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے آپ کو مثلاً 50,000 روپیز ملے, آپ نے 40,000 یوز کیا, 10,000 نہیں کیا, تو اب آپ نے خمس نکالا. منتھلی نہیں ہے, ایئرلی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد شگفتہ باجی آپ کو کچھ سوال کرنے تھے, پلیز آپ اپنا مائک آن کر کے اپنے جی سوال بالکل, کریں. مجھے اسی پہ کرنا ہے. خانم جیسے آپ کہتے ہیں کہ سیونگ نہیں کرو, اللہ کے اوپر چھوڑ دو, کل کا اللہ مالک ہے, سیونگ نہیں کرو. لیکن آج کل جو ہے حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو اپنی موت کے لیے بھی کم از کم 8 سے 10 لاکھ روپیہ رکھنا ہوتا ہے. تو لیکن جس طرح ہم یہ سیونگ کرتے ہیں, اب میں نے لیے تھے اس طرح کے وہ شیئرز کہلاتے ہیں, نفع نقصان جس کو کہتے ہیں کہ شیئرز آپ لے لو وہ جائز ہے. شیئرز میں ہوتا ہے رسک, جس کو کہتے ہیں ہم لوگ رسک, یا نفع ہوگا یا نقصان. اگر نقصان بھی ہوتا ہے اس کو سب حلال کہتے ہیں یہ حلال ہے. شیئرز از حلال, کیونکہ آپ نفع میں بھی دیکھ رہے ہو اور نقصان میں, آپ نے دونوں کے ساتھ اس چیز کو اٹھایا ہے. تو جب میں نے شیئرز لیے تھے تو میں نے اس میں 8 لاکھ کا نقصان بھی کیا. تو آیا مجھے اس ٹوٹل اماؤنٹ پہ خمس دینا تھا, کیونکہ مجھے نقصان ہوا, میں نے نقصان پہ 16 لاکھ نقصان میں واپس لیا اپنا پیسہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ دوسرا اسی میں کہ جیسے اب میرا پروفٹ ہے جو میں نے رکھوایا, اب اس کو مجھے سالانہ ملا, اب اس کے اوپر جب مجھے سالانہ ملا تو سالانہ کے اوپر وہ میں یوز کر رہی ہوں, تو وہ بھی آپ نے بتا دیا کہ یوز پہ خمس نہیں ہے. تو آیا اگر وہ میرا کچھ جمع ہو کے سال بھر پڑا رہتا ہے بس اس کے اوپر خمس ہے؟ تو آپ مجھے یہ بس اتنا بتا دیں. ہاں, تو شیئرز کے اوپر جو شیئرز لیے اس کے اوپر خمس نہیں ہے نا, شیئرز از حلال. کہ شیئرز حلال ہے, اس کو ہم لوگ مضاربہ کہتے ہیں, جس میں آپ نفع و نقصان میں شریک ہوں. وہ حلال ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہے, آپ کر سکتے ہو. لیکن میں نے مثلاً 10 لاکھ روپیز دیے, اس سے شیئرز خریدیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ شیئرز جو ہے اگر وہ پڑے نہیں رہے پیسے, اس سے کام ہوتا رہا نا, اس سے بزنس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے کام ہو رہا ہے, اس سے بزنس ہو رہا ہے, تو اس پر جو ہے وہ خمس نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایسی انٹچڈ پڑے ہوئے نہیں ہے, اضافی پڑے ہوئے نہیں ہے. صحیح ہے آپ جی. کی بات. اچھا, دوسرے جیسے مائی ہسبینڈ از اہل سنت اور میں جی اہل تشیع سے ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ مجھے منتھلی دیتے ہیں اماؤنٹ خرچے کا. اب اس جی خرچے کو میں پوئر بیویوں کی طرح نہیں خرچ کرتی, مطلب بہت طریقے سے, کدھر سے گروسری اٹھانی ہے, کدھر سے کم ملے گا, کدھر سے یہ کر کے سیونگ کر کے پھر کمیٹی ڈال لیتی ہوں. کمیٹی ڈال لی اور سیونگ کر لی, یا میرا بھی انہوں نے ایک پاکٹ منی باندھی ہوئی ہے وہ دی, اس کو سیونگ کر کے جو میرے یہ پیسے جمع ہوتے ہیں, تو آیا ان پیسوں کے اوپر جب مجھے پروفٹ ملتا ہے اب وہ پروفٹ بھی خرچ ہو جاتا ہے, تو نہیں ہے نا, خمس نہیں ہے نا ان کے اوپر. نہیں, اگر آپ اس پروفٹ کو یوز کر رہی ہیں, ہر چیز جو یوز میں آ رہی ہو اس پہ خمس نہیں ہے. صحیح, رائٹ. مطلب ہاں, میرے اوپر واجب نہیں ہے نا کہ مجھے اگر میرے ہسبینڈ دیتے ہیں اور میں جمع کرتی ہوں تو خمس دینا. نہیں, کیوں نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو جب دے دیا, پورا اختیار آپ کو دے دیا, آپ کو مالک بنا دیا, ٹھیک ہے نا, اور کہا تیری مرضی جو کرنا ہے کرو. اب وہ پیسے آپ کے ہسبینڈ کے نہیں رہے, اب وہ آپ کے ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے گھر میں خرچ کیا, 10% بچا لیا. وہ جو 10% آپ بچا رہی ہیں وہ پڑا رہا 1 سال تک فار ایگزامپل, تو خمس ہے, کیونکہ اب آپ مالک ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, جی, تھینک اور یو وہ سو پیسے مچ. پڑے رہے تو خمس ہے, ورنہ ٹھیک, نہیں. سال استعمال بچاؤ, میں آئے تو خمس نہیں. جی, صحیح, تھینک یو. ایک خاتون کا سوال ہے کہ ان کو ان معاملات کا نہیں اندازہ تھا کہ جو کپڑے ہمارے ہیں شادی کے, گفٹس آئٹم جو ہمارے پاس تھے, کہ اگر وہ 1 سال سے زیادہ انٹچڈ ہوں تو ان پہ خود نکال دینا چاہیے. یعنی اب جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی ہے تو گزشتہ ان کی زندگی میں اس طرح کے آئٹمس رہے جو کہ چند سال تک پڑے رہے بغیر استعمال ہوئے, لیکن پھر انہوں نے وہ آئٹمس دے دیے. اب ان کو نہیں معلوم کہ ان آئٹمس کی ایگزیکٹلی انوینٹری ان کے پاس نہیں ہے اور ان کی کیا قیمت تھی, ان کی کیا ویلیو تھی. تو اب کیا کیا جائے ایسے میں؟ ہاں, اب یہ ہے کہ بس احتیاطی ہے. اب یہ کہ آپ مثلاً رفلی کہہ دو کہ مثلاً میرے پاس 10 پرفیوم تھے, ہر پرفیوم جو ہے وہ مثلاً 2,000 کا تھا, تو 20,000 تک ہوں گے.
20,000 میں جو ہے میں آرام سے جو ہے وہ 2,000 اور 2,000 4,000 جو ہے میں خمس دے دیتی ہوں. بس اس طرح ایک رفلی بنا لیں اور وہ مطمئن ہو جائے, رفلی بنا لیں, اطمینان کے ساتھ دے دیں تو اس کا ذمہ بری ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. آپ میں سے دو لوگ ہی بس سوال اور کر سکتے ہیں, کہ کسی کو کرنا ہے تو پلیز کم فارورڈ ناؤ سو دیٹ وی کین اینڈ آور سیشن, کیونکہ اٹس بینگ بہت لمبا ہو رہا ہے اب. Can I just ask, the other lady who just said about her husband giving her the pocket money, if Yeah. the husband has already removed the khums and then gives to his wife, then it's fine, yeah? Yeah, in her case, she was telling us that her husband is Ahl Sunnah. He's not taking out the khums, yeah? And So they secondly, don't. even if husband is paying the khums, after accepting his money as a pocket money, now that money is your property, yeah? So your hisab kitab is totally different from your husband. Husband نے khums دیا جب وہ ان کی property میں تھا, yeah? Okay. Up now that is in your property, and if you're using it, then it's okay. If you're not using it, again you are just saving it for more than 1 year, then now you have to give the khums. Okay, so let's say if you get 1,000 pounds as pocket money and you spend everything and 20 pounds remains, then next year if that 20 pounds is still there, then you will have to take out khums on that? Yeah. Okay, got it. Okay, thank you. میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی. السلام علیکم. آپ نے میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ اوکے آپ کر لو, آپ کر لو. اچھا, تھینک یو. آپ نے ابھی یہ ذکر کیا تھا رضیہ کہ جو کوئی صاحبہ ہیں یا کوئی صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کسی صاحبہ نے کہ انہوں نے پہلے خمس نہیں نکالا, تو کیا یہ خمس بیک ڈیٹڈ بھی ہوتا ہے, یا یہ کہ بھائی پہلی زندگی میں نہیں نکالا ہے مگر اب نکالنے کا ارادہ ہے تو اب مستقل ارادہ ہے؟ Are you listening to me? Yeah, I think yeah. there are quite a few people who are unmuted. So can I just ask you, is it backdated? میں نے یہ کبھی بھی نہیں سنا ہے کہ اگر پرانا نہیں نکالا اور ہم نے اتنا پیسہ استعمال کیا یا اتنے پرفیوم استعمال کیے تو اس کو ویلیو نکال کے آپ اب شروع کر دیں for the things which have gone, already gone? نہیں already gone کا بھی ہے نا حساب کتاب. دیکھیں مثلاً میں نے بہت کچھ کلیکشن رکھا ہوا تھا میرے پاس, مثلا بہت سے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور میں نے ان کو 5-6 سال ایسے ہی رکھا انسٹچ مثلاً, ٹھیک ہے, اور میں نے سارے اٹھا کے کسی کو دے دیے جبکہ ان پہ خمس چڑھ چکا تھا. میں مقروض تھی اہل بیت علیہ السلام کی, ٹھیک ہے, خمس جو ہے وہ مال امام ہے. So now جس طرح نمازیں قضا ہوتی ہیں اس طرح اس خمس کو بھی میں نے ادا کرنا ہے نا, کیونکہ مجھ پہ چڑھ چکا تھا اور میں نے اس کا خمس نہیں نکالا اور بس ایسے ہی دے دیا, کوئی حساب کتاب نہیں کیا تھا. تو اب مجھے احساس ہو رہا ہے کیونکہ میرے ذمے وہ آ چکا تھا, کیونکہ میرے اختیار میں وہ مال یا وہ پراپرٹی 1 سال تک پڑی رہی, میں نے اس کو استعمال نہیں کیا اور اس پہ خمس چڑھ چکا تھا, لیکن میں جہالت کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے میں نے ایسی کسی کو دے دیا, تو وہ ایک ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے, وہ مجھے پوری کرنی ہوگی. So what about the money? Supposing I have not taken out khums for all my life, like for 20 years. Now I have started it. So I spend a lot of money which was not pak, it was not, khums was not taken out from that. تو اس کا کیا کریں گے؟ جی اس کا بھی ایک رفلی آپ کو ایوریج نکالنا ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بہت ایسے کیس آتے تھے, لوگ کہتے تھے, تو آپ یہی فرماتے تھے کہ ہم جب تک زندہ ہے, جس دن ہمیں پتہ چل جائے, اور جتنا پریکٹیکل ہے آپ گریجولی بھی نکال سکتے ہو. آپ کہتے ہو میرا بہت بڑا اماؤنٹ بن رہا ہے کیونکہ میں نے اتنے سالوں سے نکالا, اب میں آہستہ آہستہ میرے لیے یہ پریکٹیکل ہے, آہستہ آہستہ کر کے 150 ہے, زیادہ نہیں بنتا انشاءاللہ, تو وہ آپ نکالتے چلے جاتے ہو. نکالنا ضروری ہے, مقروض قرض ہے. لولی, تھینک یو سو ویری مچ. بس ایک آخری سوال اگر میں کر سکوں تو کیا یہ بھی قرض اس طرح سے ہے جیسے نمازیں مرنے کے بعد پڑھوائی جاتی ہیں یا روزے رکھوائے جاتے ہیں, کیا خمس بھی دینا واجب ہوتا ہے اولاد پہ؟ جی اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اگر شخص جو ہے
وہ خمس دینے والا تھا یعنی احکام کو جانتا تھا تو مرنے کے بعد اس کے اموال سے دیا جاتا ہے. بالکل دینے والا تھا, اس نے ابھی نہیں دیا تھا یا اس سے سستی ہو گئی تھی تو آپ کو دینا. لیکن ایک شخص بالکل ہی بے دین ہے, بے عمل ہے, بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا, تو پھر جو ہے وہ اولاد پر یا لواحقین پر فرض نہیں ہے, ڈیوٹی نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے تمام پراپرٹیز سے خمس نکالیں. تو صرف جو پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے یا منی چھوڑ کے گیا ہے اس یا گئی ہے اسی میں سے نکالنا ہوگا نا, ناٹ دا بیک ڈیٹڈ ون. اوکے لولی. بس اس کا یہ جی لاسٹ سوال ہے ایکچولی, کیا ہر مہینے خمس نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ میرے پاس سال میں نہیں بچتا ہے, میں کیا ہر مہینے خمس نکال سکتی ہوں پیسے میں سے؟ نہیں تو بچنے پہ تو ہے ہی نہیں نا, وہ تو بچنے پہ ہے نا. مطلب یہ ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے بچنے پہ نہیں ہے, لیکن اگر میرا دل ہوتا کہ میں ہر مہینے خمس نکالوں تو میں یوں نکال سکتی ہوں ایوری منتھ. اتنا پیارا دل ہے, ہاں اس دل کو رکھیں, نکالتی جائیں, اچھی بات ہے, بہت ثواب ہے. بالکل اس طرح کی احادیث ہیں ہمارے پاس کہ کچھ اصحاب پوچھتے تھے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نکالیں تو نکال سکتے ہیں. بالکل بالکل آپ احتیاط کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی بچتا ہے, کبھی پڑا رہ جاتا ہے, تو میں سال کا انتظار کیے بغیر جلدی جلدی نکال دینا چاہتی ہوں, تو ٹھیک ہے آپ نکال سکتی ہیں. تھینک یو. نہیں سر مجھے فضا ایک منٹ, فضا پلیز. خانم جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ خمس, تو نیت کیا خمس کی ہونی چاہیے جیسے نکالنے کا ہے کہ ہمارا جیسے ہر مہینے بس میرا ہوتا ہے کہ اتنا آیا بیگ میں ہے تو بس میں نکال دوں, دیتی جاؤں, دینے والا ہاتھوں دیتی جاؤں, تو آیا یہ نیت خمس کی کرنی چاہیے یا بس ہمیں دینا ہے, مطلب ہم نیت نہ کریں؟ جی نیت یہی ہے خمس کی, یوں ہے کہ آپ نے اگر آپ کے پاس 1000 روپیز نکلے ہیں خمس کے, تو 500 آپ نے اپنی مرضی سے غریب سادات کو دینا ہے بعمل. 500 جو ہے وہ آپ نے مجتہد کے وکیل یا ہر سٹی میں ہر سیکٹر میں ہوتے ہیں, ان سے اجازت لے کر کسی بھی اچھے کام میں آپ استعمال کر سکتی ہیں. مثلا آپ کو پتا ہے کہ یہاں ایک اچھا کام ہو رہا ہے, میں نے یہاں ڈالنا ہے, تو ان سے اجازت لینی ہوتی ہے. مال امام ہوتا ہے وہ, کیونکہ اصل میں وہ امام کے کاموں کے لیے ہوتا ہے کہ امام کا کام کیا ہے, جیسے بیمار ہے ان کی شفا کے لیے ہے یقیناً, اور اسی طرح علم کے لیے ہے اور غریبوں کی مدد کرنے کے لیے, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ باعمل لوگ ہوں, دیندار ہوں. یہ اس کو اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے, کیونکہ دیکھیں سوسائٹی میں اگر آپ اسی طرح بے نمازوں کو اہمیت نہیں دو گے, تھوڑا سا بائیکاٹ ان دیٹ سینس کہ آپ کے تو کیونکہ یہ نمازی ہے اس کو دینا, یہ نمازی نہیں ہے اس کو نہیں دینا, تو نماز جو کہ ستون دین ہے آپ اس کو اسٹیبلش کر رہے ہو, اس کو اہمیت دے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ورنہ ہر ایک کو بس دیتے جا رہے, نمازی ہے نہیں ہے, بے نمازی کو دے رہے, تو وہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو خمس کے لیے ضروری ہے کہ باعمل کو دیا جائے. السلام علیکم. معاف کیجیے گا, وقت بہت ہو چکا ہے, معاف کیجیے گا. ایک سوال تھا میرا, ایک سوال تھا بس چھوٹا سا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ایگزامپل ابھی کسی کو کرونا ہو گیا تھا, کوئی ایک سید سادات تھیں جن کو بہت ضرورت تھی پیسے کی, ان کے شوہر ہاسپٹل میں تھے, تو میں نے خمس کا رقم انہیں دے دی, تو ان کو بتانا ضروری ہے کہ یہ خمس کے پیسے ہیں, یا میں نیت کر لی دل میں کہ میں یہ پیسے انہیں دے دوں کیونکہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہے, بتانا ضروری نہیں. جی اچھا, شکریہ. اچھا, آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہوں, میں آپ یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہما آنٹی نے اپنا واٹس ایپ کا لنک جو کہ خانم کے لیے ریزروڈ ہے, اس پہ آپ لوگوں کا لنک بھیج دیا ہے چیٹ پہ. پلیز آپ لوگ اس گروپ کو جوائن کر لیجئے, اور ہما پلیز آپ اپنا نمبر جو ہے اس پہ ڈال دیجیے, کیونکہ اس گروپ پہ ایڈمن کے علاوہ کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا. اور اب جو آپ لوگوں کے مزید سوالات ہیں, جو جن کو موقع نہیں مل یا جن کے میں سوالات نہیں پوسٹ کر سکی ہوں, پلیز وہ ہما آنٹی کو اپنے سوالات میسج میں بھیج دیجئے, یا آپ لوگ مجھے بھیج دیجئے جن کے پاس آلریڈی میرا نمبر ہے, اور میں جی سے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات لے کے آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی دے دوں گی. یا تیسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ رازیہ باجی کو فیس بک پہ, ان کے پیج پہ آپ لوگ ان کو میسج کر سکتے ہیں, ان کو سرچ کر سکتے ہیں, عالمہ رازیہ بطول نجفی کے نام سے وہ فیس بک پہ ان کا آفیشیل پیج ہے. ہمانٹی پلیز ان کا چیٹ پہ ان کا فیس بک پیج کا لنک پوسٹ کر دیجئے, اور اس پہ
کو میسج کر سکتے ہیں، ان باکس کر سکتے ہیں سوال کے، تو ڈائریکٹلی آپ کو ان کے جوابات دے دیں گی، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور آئی ایم شیور ہماری رازیہ باجی کو بھی اس وقت جانا ہے، ویسے بھی ان کو اس وقت گھر میں ایک ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم آپ کو پرسہ دوبارہ دیتے ہیں رازیہ باجی. مرضیہ باجی کے ہسبینڈ کے لیے بہت افسوس ہوا، اور مجھے یہ سیشن سٹارٹ ہونے کے بعد معلوم ہوا، بہت مجھے افسوس ہے. آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو پرسہ دیتی ہوں میں، اور پروردگار آپ سب کو ہمت صبر دے، اس غم کو جھیلنے کے لیے طاقت دے. اور آپ سب please ask my question. زہرا بس ایک چھوٹا I will let you know. I will ask her myself. Don't worry, and I will let you know the answer. I'm in constant contact with her, so don't worry. I will ask her and I will let you know. Don't worry. Just the time has run out. We are a lot late. Even my little one, she's a bit cranky, and unko usko koi nahi samajhta. تھینک یو فضا، لو یو. لیکن اس سیشن کا ایک الگ مزہ ہے جس میں اوپن بھی ہے، لاک نہیں ہے ہم لوگ، اس کا ایک الگ مزہ ہے. تھینک یو فضا، لو بہت یو. شکریہ. اور اینڈ پرسا از رازیہ نشوی's husband. No. ہاں نو، رازیہ نجفیس نہیں، ان کی بڑی بہن ہے مرضیہ. بڑی بہن مرضیہ. اچھا، ان کا پرسہ ہماری طرف سے بہت بہت، اور ہم دعا میں یاد رکھیں گے. اینڈ تھینک یو فضا، اینڈ تھینک یو. عباس موسوی میرے بہنوئی کا نام ہے، سید عباس موسوی، میرے استاد، میرے رہنما، اور بہت سے ان کی خدمات ہیں. میری بہن سے بات ہوئی تو آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ رضن برضا و تسلیما لامرہ، کتنی پیاری امانت اللہ کی. اللہ جو ہے وہ ہماری ناقص سوچ میں ہم اللہ کی عظمت کو کہاں سمجھ سکتے ہیں. تو میری پوری فیملی کی زبان پر رضن برضا و تسلیما لامرہ ہے، اور آپ جب ان سے بات کریں گی تو آپ کو تسلی مل جائے گی. اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کیوں اس طرح سے باتیں کر رہی ہیں. مجھے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں نا، قرآن پڑھیں نا، آپ ڈٹ کے قرآن پڑھیں، ذکر پڑھیں. اور مجھے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات یاد آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ نے مدینہ کی خواتین سے یوں ہی فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ استغفار کرو، قرآن پڑھو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. ہم لوگ جو بس ایسی ادھر ادھر کا ہائے یہ ہو گیا ہائے وہ، خدا ارحم الراحمین ہے، اور اتنی پیاری امانت اللہ دیتا ہے. ہم سب کے سب یہاں پر بس جب تک اللہ چاہے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. اور نہ صرف صبر بلکہ شکر کے سٹیٹ میں ہے الحمدللہ. میری بہن مرضیہ باجی جو مجھ سے زیادہ سینئر ہے علم میں بھی، عبادت میں بھی، اور الحمدللہ کہ اسی لیے پروردگار عالم نے انہیں اتنا حسین یہ لباس شکر اور لباس رضا دے رکھا ہے. صرف میرے والدین کے لیے دعا کرے کہ پروردگار عالم اس غم کو تحمل کرنے کی طاقت ماشاءاللہ ہے اور زیادہ انہیں عنایت فرمائے. اور ہم سب جو زندہ ہیں ابھی تک الحمدللہ عبادت الہی میں مصروف ہے، پروردگار عالم سب کو اپنی اس حسین بندگی کے لیے حفاظت کے ساتھ، طول عمر کے ساتھ بابرکت زندگی عنایت فرمائے انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کہ امان اللہ انشاءاللہ کہ اسی طرح کی عبادتیں ہم مل کر کرتے رہیں گے. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت شکریہ. آپ سب سے ایک التماس ہے، ایک